الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے، آمین۔ محبت کے ساتھ سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو پھر سے سلام کرتا ہوں، سب اچھا جواب ایسا دیجیے کہ ہم جاگ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی بہت بڑی دعا ہے سلام میں، اور اس کا جواب بھی ایک دم ڈھیلے پنے سے دینا سوس بغیر نہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے، تو جب بھی اللہ سے دعا کرے تو ہمارا مائنڈ فریش ہونا چاہیے، مضبوطی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، دل و دماغ کو ایک جگہ کر کر، جیسا کسی سیٹ یا کسی عہدیدار کے سامنے مضبوطی سے ٹھہر جاتے ہیں، ایسا اللہ کی بارگاہ مجھ سے بھی زیادہ مضبوطی بنا کر ان باتوں کو غور کرنا چاہیے، سننا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ اسی میں فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا۔ قبل اس کے کہ میں آج کا اس موضوع قرآن اور علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ باتیں بتاؤں، طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت اور اہمیت کو بھی آپ سماعت کرتے چلے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رحمت الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا رہے گا، کل قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب رہے گا۔
درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، یہاں تک کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، درود نہیں پڑھتا اول یا آخر، تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکتے رہتی ہے۔ اب جیسے ہی اس بندے نے دعا کرنے کے بعد حضور پر نور پر درود پڑھتا ہے، وہ دعا فوراً اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ لہذا دعا کرنے سے پہلے یا بعد بھی درود پڑھنا چاہیے، اور درود کی بے شمار فضائل احادیث پاک میں موجود ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نجات یعنی کامیابی بندے کو مرنے کے بعد جو ملنے کی ہے۔ ایک مسلمان کو جب بندہ قیامت کا دن ہوگا، ذرا اس پر غور کرے آپ، اور اس قیامت کے دن میں جو ہے زمین تانبے کی ہوگی، سورج جو ہے ایک بارش کے قریب ہوگا، اور اس وقت نجات پانا، اس وقت کامیاب ہونا یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے اہل ایمان کے لیے جو اللہ پر قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو نجات کا دار و مدار یعنی جو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے کامیاب ہو گئے، اللہ میں کامیابی عطا کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر آپ اس دنیا سے ایمان سلامت لے کر گئے تو انشاءاللہ قبر میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اگر اللہ نہ کرے یہاں پر آپ کا ایمان اور عقیدے میں کچھ گڑبڑی پیدا ہو جائے تو یقین جانیے، چاہے آپ کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، اطمینان ہو، سکون ہو دنیا کی حد تک، لیکن قبر آخرت میں آپ کا حال بہت برا ہو جائے گا۔ تو اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ بندہ کروڑ پتی بن جائے، بندے کے پاس خوب دولت آ جائے، ہزاروں گاڑیاں ہو جائے، گھر ہو جائے۔ اللہ جس کو حلال روٹی دے، اس کی یہ دولت بھی اچھی چیز لیکن حلال والی، لیکن کامیابی یہ نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک نہیں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ کامیابی ایمان میں ہے، اس کے بعد نیک اعمال پر ہے۔ تو میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ جس طرح اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی ہم اچھے نیک اعمال کرتے ہیں، اس کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ ساری عبادتوں اور آپ کے سارے نیکیوں کو قبول فرمائے گا۔ لیکن بات غیر مسلم کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ لوگ کچھ اچھے کام کرتے ہیں، جیسا کہ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے تو غیر مسلم، لیکن کام اچھے کر رہے ہیں، پھر ان کے بارے میں کیا ہے؟ کیا ان کو کچھ کامیابی نہیں ملے گی؟ کیونکہ اگر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اچھے کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو کچھ غیر مسلم بھی دنیا میں اچھے کام کر رہے ہیں، تو کیا پھر ان کو بھی کامیابی ملے گی؟ تو سن اس کا جواب ہمارے علماء نے فرمایا، اگر کوئی غیر مسلم
اچھے کام دنیا میں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اس کو اس اچھائی کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی وہ اچھے کام کر رہا تھا، مرنے کے بعد کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ اچھے کام اس کے قبول ہو گئے جس کا ایمان ہو۔ اگر کوئی اچھے کام کر رہا ہے اور ایمان نہ ہو تو اس کا یہ اچھے کام کا اجر دنیا ہی میں مل جائے گا، لیکن اگر کوئی ایمان والا ہے تو اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرے وہی کامیاب ہے۔ تو وہ ایمان والا اگر اچھے کام کرے اور کرنا بھی چاہیے تو اس کو کامیابی کیسے ملے گی؟ اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں بھی دے گا، قبر میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ آپ ایمان والے کا اچھے اعمال، اچھائی جو ہے نا، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، اور غیر مسلموں کو صرف دنیا ہی میں ملتا ہے، قبر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ ایک بات تو لہٰذا اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے، یعنی اسی کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی جو ایمان والا ہے۔ جس طرح اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے، اسی طرح ایمان کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ عقیدہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، اور عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ یقین۔ عقیدہ یقین سے بنا۔ یقین کیسا ہونا چاہیے؟ کسی بات کا، جیسا کہ آپ دیکھیں، اگر کوئی آپ کو بولے یہ بات آپ کو معلوم ہے، آپ نے دیکھا ہے، تو وہ آپ کہیں گے بھائی مجھ کو معلوم تو نہیں ہے، یقین تو نہیں کر سکتا، لیکن 50-50 ہے۔ یا یہ کہے کہ نہیں بھائی غالب گمان ایسا ہوا ہوگا، شک ہے میرے کو، تو عقیدے میں شک نہیں چلتا، عقیدے میں 50-50 نہیں چلتا۔ جس بات کو آپ کو 100% یقین ہو، جس بات کا آپ کو 100% یقین ہو، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ جس بات میں آپ کو شک ہی نہیں، جس بات میں آپ کو کوئی دو رائے نہیں، جس بات کو آپ کو 100% یقین ہو، اسی کو جو ہے عقیدہ کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ ایمان کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے، مثال کے طور پر اللہ ہے، ایک ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ ہے اور ایک ہے۔ لیکن اگر کوئی بولے نہیں میرے کو ڈاٹ ہے، 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، تو یہ ایمان والا ہے۔ عقیدہ اس کا درست نہیں تو ایمان بھی درست نہیں۔ آپ کو یہ یقین کرنا ہوگا 100% کہ اللہ ہے اور ایک ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ اور یقین، اللہ پر ایمان لانا۔ تو جہاں ایمان کا مطلب یہ ہے یقین، اور یقین کا مطلب ہے اللہ پر ایمان لا، وہ ایک ہے۔ جنت اور دوزخ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان لا وہ ہے، جنت اور دوزخ ہے، دیکھا نہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ پر کوئی ایمان لائے ہے اور ایک ہے، لیکن وہ کہ میں جنت کو نہیں مانتا، دوزخ کو نہیں مانتا، قیامت کے دن کو نہیں مانتا، مرنے کے بعد قبر میں سے پھر اٹھایا جائے گا، اس بات کو نہیں مانتا۔ آپ مجھے بتائیے، ایک بندہ کا یقین تو ہے کہ ہے، اللہ ہے اور ایک ہے، اس بات کو تو وہ یقین کر رہا ہے، لیکن جنت کو نہ مانے، دوزخ کو نہ مانے، فرشتوں کو نہ مانے، قیامت کے دن کو نہ مانے، تو آپ کہیں گے کہ اس کو مسلمان ہوگا وہ؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے عقیدے کے لیے اور ایمان کے لیے، اس طرح جنت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ ہے، دوزخ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے وہ ہے، فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے وہ ہے، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے وہ ہے، حساب کتاب ہوگا، اس ساری باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اسی کو عقیدہ کہتے ہیں، یقین کہتے ہیں۔ اور جس کا عقیدہ اور یقین درست ہو اسی کو ایمان والا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں، ایمان کے لیے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح اللہ کے لیے یقین کرنا، عقیدہ رکھنا، جو ابھی میں نے بتایا، اللہ ہے، خود سے ہے،
فرشتوں، جنت، دوزخ، قیامت کے دن، اس سب پر باتیں ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن جن نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے، جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، ان نبیوں پر بھی ایمان اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، جنت، دوزخ، فرشتے سب کو مانتا ہوں، لیکن نبیوں کو نہیں مانتا ہوں اور ان پر ایمان نہیں لاتا ہوں، تو پھر یہ قرآن کی آیت کے خلاف بھی ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ من، اور کہا تو یہاں جو آمن الرسول میں اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت میں فرما رہا ہے ایمان لاؤ اللہ پر اور تمام رسولوں پر بھی، تمام نبی اور رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سارے نبیوں کو ماننا، ان پر ایمان لانا کہ ہے اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ کتنی تعداد میں ہے اصل تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول ہے، اور ان انبیاء اور رسول میں اللہ تعالیٰ نے رتبے اور مقام اور درجے بھی رکھے ہیں۔ دیکھیے آپ، نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے، نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو نبی رسول کے جو پیروی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 1,00,000 کم و بیش 24,000 میں 313 رسول ہے۔ کتنے؟ 313 رسول ہے۔ بہت آسان کر میں ایک موضوع کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ نبیوں پر یقین رکھنا کتنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ 313 رسول میں 313 رسول ہے، رسول کا درجہ نبی سے بڑا ہوتا ہے، رسول کا درجہ نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی ولی، کوئی بھی قطب، کوئی بھی ابدال، کوئی بھی غوث، رسول تو دور کی بات ہے نبی کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ ذہن میں یہ بھی بات رکھے، کوئی ولی نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، نبی سے بڑا درجہ رسول کا ہوتا ہے۔ اب اندازہ کریں جب نبی کے برابر نہیں ہوتا تو رسول کا، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ تو رسول وہ ہوتا ہے جن کو اللہ دنیا میں جب بھیجتا ہے تو نیا دین، نیا مذہب اور نئی کتاب دے کر بھیجتا ہے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو جب اللہ بھیجے تو کتاب بھی اس کو دے کہ جاؤ یہ قانون دنیا میں لاگو کرو، نیا مذہب، نیا طریقہ دے کر بھیجے، اللہ بھیجتا ہے۔ تو یہ جو قانون لے کر آتے ہیں اسلامی، اس کو رسول کہتے ہیں، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو رسول جو قانون لے کر آئے، نبی اسی قانون کو آگے پہنچاتے ہیں۔ نبی اسی قانون کو جو رسول لے کر آئے تو نبی اس قانون کو آگے پہنچاتے ہیں۔ بس یوں سمجھیے نبیوں کو شریعت نہیں دی جاتی، نئی شریعت اللہ رسولوں کو دیتا ہے، اور نبی اسی شریعت کی پہچان کو آگے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے نبی اور رسول میں۔ رسول کو نئی شریعت، نئی کتاب دی جاتی ہے، اور نبی کو اسی رسول کا نائب بنا کر اسی دین کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ یہ فرق ہے نبی اور رسول میں۔ لیکن ساتھ میں یہ فرق بھی یاد رکھے، کتنے رسول آئے؟ 313 آئے۔ کتنے نبی آئے؟ بولے کم و بیش رسول اور نبیوں کو ملا کر 1,24,000 کم و بیش یہ نبی اور رسول دنیا میں آیا ہے۔ لیکن ان نبی اور رسولوں میں جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ولی، کوئی غصب، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ نبوت کا جو معاملہ ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد، نبی رسول نے، میں نبی کا مقام بتا رہا ہوں، نبی دنیا میں آنے کے بعد کسی سے پڑھ کر، یعنی جیسا کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، جیسا ہماری سہولت ہے، تو ہم دنیا میں آنے کے بعد کسی کے شاگرد بنتے ہیں اور وہ ہمارا استاد ہوتا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد ہم پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ لیکن نبی وہ ہوتا ہے جس کو دنیا میں آنے کے بعد کسی سے پڑھانا نہیں ہوتا، اللہ اس کو پہلے سے سمجھا کر اور نبی بنا کر بھیجتا ہے۔ یعنی میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں
محنت اور مشقت کر کر کوئی بندہ نماز پڑھے، تہجد پڑھے، قرآن کے خوب تلاوت کرے، سالوں سال جنگلوں میں بیٹھے، یہ ساری محنت اور مشقت کر کر بندہ اللہ کا محبوب ولی تو بن سکتا ہے، ولی تو بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا، نبی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کو اللہ خود بنا کر بھیجتا ہے، وہاں بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کن کو نبی بنانا ہے، یہ اللہ نے پہلے سے چن لیا ہے، نبیوں کو چن لیا ہے۔ اب یہ اور بات ہے، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ بھی رکھے، جب نبی نہ رسول ہے۔ اب ان نبی اور رسولوں میں درجے بھی ہے، رتبے بھی ہے، جیسے میں ابھی آپ کو نے بتایا کہ نبیوں سے بڑا درجہ رسولوں کا ہوتا ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو سورہ ال عمران میں اللہ پاک نے خود نہیں فرمایا، تیسرے پارے میں تلک الرسول کہہ کر کہ بے شک کہ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت ہم نے عطا فرمائی ہے، کسی کو ہم نے کلیم بنایا ہے، کسی کو مسیح بنایا ہے، اور کسی کو ہم نے حبیب بنایا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد آگے بڑھیے کہ جس طرح نبی اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، رسول نبیوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اب آگے، اب یہ بات یاد رکھے، سارے نبیوں اور رسولوں میں، سارے نبیوں اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل کون ہے؟ تو سارے علماء یہی کہیں گے، ساری امت مسلمان یہ جانتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے رسول، یعنی خلق کہتے ہیں لوگوں کو، لوگوں میں بڑے رسول ہوتے ہیں عام لوگوں سے، خلق سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ لہذا یہ بھی ایمان ہونا ضروری ہے کہ رسول جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ سارے نبیوں رسولوں میں اللہ کے یہاں اوپر مقام رکھتے ہیں۔ علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کا مقام و مرتبہ تو نبی کی حقیقت صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، لیکن ہم نبی کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ سنو، پھر بھی میں بتاتا ہوں، بس نبی کو خدا مت کہو، نبی کو خدا مت کہو، اور نہ خدا کا بیٹا کہو، نہ خدا کے برابر سمجھو۔ یہ عقیدہ دیکھیں آپ، علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہمارے نبی کو نہ خدا کہو، نہ خدا کا بیٹا کہو، نہ خدا کے برابر سمجھو، اور نہ اپنی طرح سمجھو، بس اس کو چھوڑ کر جو چاہے نبی کو بولو۔ ارے بھائی، جو نبی کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، جن کے چہرے کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، وَاللَّيْلِ کہہ کر جن کے زلفوں کی قسم اللہ قرآن میں یاد کرتا ہے، وَالْعَصْرِ کہہ کر اللہ تعالیٰ جن کے زمانے کی قسم کو یاد کرتا ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہہ کر اللہ تعالیٰ حضور کے شہر مکہ کے قسم کو یاد کرتا ہے۔ اس سے اندازہ کرے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ الغرض، نبیوں پر بھی ایمان اور عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اب ہمارے نبی پر ہمیں ایمان، جیسا ہم نے ابھی بتایا آپ کو، اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے؟ وہ ایک ہے اور ایک ہے، اور وہ خود سے ہے، نہ اس کو کسی نے جانا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ سورہ اخلاص میں آپ بار بار پڑھتے لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جانا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ان تمام کیفیات کے ساتھ اللہ کو ماننا ہے، وہ ہے، ایک ہے، خود سے ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس کو کوئی فنا نہیں ہے، وہ کبھی جو ہے معاذ اللہ سوتا نہیں ہے، وہ کبھی اس میں سستی نہیں، نہ اس کا کوئی جسم ہے۔ یہ ساری باتیں ایمان والے کو، توحید کے ماننے والے کو ضروری ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں کب مکمل ہوگی، کب آپ کی یہ ساری باتیں مانا جائے گی؟ جب ان باتوں کو آپ نبی کے ذریعے سے مانیں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ نبی کا ذریعہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ دنیا میں لوگوں کو ہدایت کے لیے، آپ کی ہماری ہدایت کے لیے اگر چاہتا تو ڈائریکٹ بھی ہماری ہدایت کے لیے اسباب بنا دیتا، لیکن نہیں،
اگر ہمیں ہدایت دینا تھا انسانوں کو، عام انسانوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ نبی ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے۔ تو یہ نبی ایک ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا۔ نبی ذریعہ ہوتا ہے، اگر اس ذریعے کو چھوڑ دیا جائے تو پھر بندہ کہیں کا نہیں رہتا۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں کہ نبی کا ایک مقام ہوتا ہے وسیلہ، ذریعہ، جس کے ذریعے سے رب کو پہچان ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ محتاج ہے کسی کا، نبیوں کا، ہمارا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ قادر مطلق ہے، اس سے ڈائریکٹ ہم مل نہیں سکتے، ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا فیض دینے کے لیے نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنا فیض اور اپنی پہچان کے لیے نبیوں کو، رسولوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا نبی کو چھوڑ کر کوئی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ دیکھ لیں طریقہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ آیت ہے قرآن پاک کی، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، میری راہ میں وسیلے سے آؤ۔ اور یہ وسیلہ ہوتے کون ہے؟ نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، جو اللہ، جن کے ذریعے سے رب کی پہچان ملتی ہے۔ اللہ ہے، ایک ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ کہ حضور نے کہا۔ تو نبی کے ذریعے سے رب کی پہچان بھی ہوتی ہے، نبی کے ذریعے سے جنت معلوم ہوئی، دوزخ معلوم ہوئی، قیامت کا دن معلوم ہوا۔ یہ ساری غیب کی باتیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، نبی کے کہنے سے مان لیتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں انہی لوگوں کی تو تعریف کرتا ہے کہ ایمان والے تو وہ ہے جو بن دیکھے مان لیتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ دوسرے بقرہ میں اللہ پاک نے ابتدا میں فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، مومن تو وہ ہوتا ہے جو بن دیکھے باتوں کو مان لیتا ہے۔ غیب کی باتوں پر ایمان لانا یہ تو مومن کی پہچان ہے، ورنہ یہاں کا معنی کیا ہوگا؟ الذین۔ تو لہٰذا آپ غور کریں، نبی کے لیے کچھ باتیں ہیں، اس طرح اللہ کے لیے کچھ باتیں میں نے ابھی مختصر بتایا، ورنہ میں نے توحید پر الحمدللہ یہاں پر 4 جمعے میں نے خطاب کیے۔ وہاں بھی بولتے ہیں نا، اس سنی توحید کے بارے میں کچھ نہیں بولتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ کئی بار نہیں، 4 جمعے ہم نے توحید کہتے کس کو ہے، توحید کا معنی کیا ہے، شرک کیا ہے، اس پر 4 جمعے ہم نے الحمدللہ خطاب کیا، اور انٹرنیٹ پر وہ بیان سارے موجود ہے۔ لیکن میں آپ کو آج جس بات کے پاس لے جانا چاہتا ہوں وہ میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ اب تو اور ایک بات یاد رکھ لیے کہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک کوئی بھی نبی، کیونکہ اللہ نے کہا وہ خاتم النبیین۔ اللہ جب قرآن میں یہ آیت اتار دیا کہ یہ محبوب آخری ہے، اب نبوت ختم۔ مجھے بتائیے اللہ وعدے کے خلاف کوئی کام کر سکتا ہے؟ اللہ وعدہ، ہم باتیں کرتے بھول جاتے، لیکن اللہ وعدے کے خلاف کوئی کام؟ وہ خاتم النبیین۔ اب وہابیوں نے یہیں سے سوچنا شروع کیا کہ مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے کہ نہیں نبی آ سکتا ہے، جیسا کہ خلیل امبیڈکر نے لکھ دیا۔ لہٰذا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جس طرح رب کے لیے کچھ باتوں کا ماننا ضروری ہے، اسی طرح نبیوں اور رسولوں کے لیے بھی کچھ باتوں کا ماننا ضروری ہے۔ جب تک آپ ان باتوں کو نہیں مانیں گے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ نبیوں کے لیے ماننا ضروری ہے، اور یاد رکھیں اصل توحید کیا ہے؟ نبی کو ماننا۔ اگر بندہ نبی کو چھوڑ کر رب کو مانے تو اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اس کی دلیل میں دیتا ہوں آپ کو، آپ پریشان مت ہوئیے میں کیا بات کر رہا ہوں، بالکل ہوش میں رہ کر بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ نبی کو چھوڑ کر اللہ کو مانے تو اس کا ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں، وہ ایمان والا ہوتا ہی نہیں ہے۔ پر کیوں بھائی؟ ایک بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ رہا ہے، فرشتوں پر ایمان لا رہا ہے، نبیوں اور فرشتوں، جنت پر، دوزخ پر، سب پر ایمان لا، اللہ کو مان رہا ہے، اللہ ہے وہ ایک ہے، لیکن نبی کی بے عزتی کرتا ہے، نبی کی تعظیم نہیں کرتا ہے، کہ نبی کی اب ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کیوں نبی کی ضرورت پڑے گی؟ تو نبی کو چھوڑ کر رب کو مان رہا ہے، جیسے وہابی ہمیں ذہن دیتے ہیں، بدعقیدہ ہمیں ذہن دیتے ہیں کہ بھائی جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، وہی دینے والا ہے۔ ارے بھائی کون انکار کرا اس بات کا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن نبی کے وسیلے و ذریعے سے دیتا ہے۔ اب غور کرے، نبی کو بیچ کے درمیان سے ہٹا دینا، یہ کہنا اب نبی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کیوں؟ آپ 28واں پارہ
سورہ منافقون کی پہلی آیت اگر آپ پڑھے اور اس کا ترجمہ اس کی تفصیل جائے، حضور کے دور مبارک میں منافقین تھے، اور منافقین اوپر سے تو کلمہ پڑھے تھے لیکن دل سے ان کا ایمان خالی تھا، یعنی دل ان کا ایمان سے خالی تھا، اور دل سے اللہ رسول کو نہیں مانتے تھے، یعنی اللہ کو تو کہتے ارے اللہ کو تو مانو، رسول کو کیا ماننا ہے، لہذا وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، جیسا کہ وہابی کو ہم دیکھ کر کہتے یار وہ تو نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، کیوں چھوڑو یہ سب باتیں، سب ایک ہو جاؤ۔ میں نے کہا سنو، منافقین نماز بھی پڑھ رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، اور جو ہے زکوٰۃ بھی دیتے تھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لیکن سورہ منافقون 28ویں پارے کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے، محبوب میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میں گواہی دیتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ کی گواہی کیا ہے؟ وہ خود کہہ دیتا تو بات ختم تھی، لیکن بات کتنی سخت تھی، بات کتنی اہم تھی، بات کو کتنا اہم سمجھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ ارے بھائی وہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کہتا نہیں میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب یہ تیرا مذاق اڑاتے ہیں، تجھے ایک عام آدمی سمجھتے ہیں اور تجھے اپنی طرح سمجھتے ہیں، میری بارگاہ میں اسی کے ایمان کو قبول کرتا ہوں جو تیرے ذریعے سے مجھ تک آتا ہے۔ میں آپ کو قرآن کے حدیث کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ منافقین کے ایمان کو اللہ نے قبول نہیں کیا، حالانکہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کہتا نہیں محبوب یہ تیرے علم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو نبیوں کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے اور ان پر ایمان لانے کے تقاضے ہوتے ہیں، وہ جس طریقے سے ماننا ہے ویسا مانو۔ بعض کہتے رہے ہاں نبی کو تو ہم مانتے، بشر تھے ہماری طرح تھے، بس مانا نا بھائی اپنے نبی کو، نبی ہے بشر ہے اور ہماری طرح تھے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں دیکھو تم جو کلمہ پڑھتے ہو نا، تم تعریف اتنی کر دیتے ہو نبی کے، نبی کو خدا بنا دیتے ہو، نہیں سنو، ہم بھی یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت ہم جو پڑھ رہے ہیں جس میں ہم کیا اعلان کر رہے ہیں، واشہد ان محمدا عبدہ، کہ محمد رسول اللہ کے بندے ہیں، ہم نے خدا کرتا، ہم تو مان رہے ہیں کہ حضور اللہ کے بندے ہیں، لیکن آگے کہتے ہیں عبدہ ورسولہ، بندہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ نہیں ہے، اور رسول اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ یہ باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ یہ باتیں ذہن میں رکھیں گے کہ بندہ اس لیے کہہ رہے کہ وہ خدا نہیں، اور رسول اس لیے کہہ رہے کہ وہ ہماری طرح نہیں۔ یہ باتیں ہم کو ذہن رکھنا ہے کہ وہاں بھی کہتا نہیں رسول کو مانو لیکن ہماری طرح مانو۔ میں نے کہا دیکھو نبی یقیناً بندے ہوتے، خدا نہیں ہوتا، نہ خدا کے بیٹے ہوتے انسانی ہیں نبی۔ اب دیکھیں نبی کو بشر ماننا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نبیوں کے لیے کچھ باتوں کا ماننا ضروری ہے۔ آج اس پرفتن دور میں نے اس موضوع کو کیوں چنا ہے، کیوں میں آپ کو اس بات پر زور دے رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کہیں گے آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے مولانا الوداع جمعہ کا موقع بھی ہے، اور آج پورے ہندوستان میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں، پردوں کے لے کر اور مصیبتوں کو لے کر کوئی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، اور کوئی جو ہے پردے کے بارے میں کہہ رہا ہے، کوئی اذان کے بارے میں کہہ رہا ہے، ایسے ماحول میں تو آپ ہمیں سبق دیجیے کرنا کیا چاہیے۔ یقین جانیے میں اسی ٹاپک پر آ رہا ہوں اور آپ کی بنیاد اندر سے مضبوط کرتے ہوئے آپ کو وہاں تک لے جانا چاہتا ہوں۔ میں آج اسی ٹاپک پر ہوں لیکن میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں، یہ ہو کیوں رہا، کیوں ہوتا ہے، کیوں کتوں کو ہم پر مسلط کیا جاتا ہے، کیوں یہ کتے ہم پر بھونکتے رہتے ہیں، اس کی وجہ ہی بتا رہا ہوں۔ لیکن پہلے وجہ بتانے سے پہلے یہ بنیاد کو اگر آپ سمجھیں گے تو آنے والا گفتگو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کچھ باتیں ہیں جو نبی کے لیے ماننا ضروری ہے، نبیوں کے لیے ماننا، سب ملے نبیوں کے لیے ماننا۔ جس طرح آپ دیکھیں ہمارا سب سے باہر شریعت میں یہ ساری باتیں لکھا ہے کہ نبی پر 27 باتیں ایسے ہیں، 27 باتیں کتنے 27 باتیں ایسے ہیں جو باتیں نبی کے لیے ہر مسلمان کو ماننا ضروری ہے۔ توحید پر میں نے بیان کیا ہے، توحید کے لیے میں نے مختصر بتا دیا، توحید یعنی اللہ ہے تو اللہ کو ماننا کیسا ہے، وہ ہے خود سے ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ اللہ پر یہ باتوں کا ماننا ضروری ہے، تبھی تو ایمان مکمل ہوگا۔ اسی طرح نبیوں کے لیے بھی کچھ قانون اللہ نے بنائے کہ نبیوں کو کیسے ماننا ہے۔
تو آپ کو سب سے پہلا قانون میں 27 تو نہیں گناؤں گا، وقت میں ہو جائے گا، مختصر 4-5 قانون میں آپ کو گناتا ہوں۔ سب سے پہلا قانون یہ نبی کے لیے، ہر مسلمان کے جو ہمیں ماننا، آپ کے لیے میرے لیے ماننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ نبی انسان ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ سمجھ کر کیا ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں، نبی فرشتہ نہیں ہوتا۔ اگر فرشتہ ہدایت کے لیے آتا دنیا میں، وہ تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اب فرشتے کی جو پاور ہے، جو قوت ہے، اس کے سامنے جو نور ہے، اس کے سامنے ہم ٹک نہیں سکتے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، یہ اگر لائٹ ہے، لائٹ کی روشنی اگر 50 یعنی 60 واٹ اس کا ہے، اگر اس کو 100 کر دو، 200 کر دو، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 500 کر دو، اگر اس واٹ کو 2000 کر دو، 50,000 کر دو، اب مجھے بتائیے اس واٹ یعنی اس لائٹ کے سامنے جس کا واٹ 1,00,000 ہو گیا ہے، اس کے سامنے آپ بیٹھ سکیں گے؟ گرمی کتنی شدت کی ہو جائے گی، آپ تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو فرشتے بھی نور ہے، اللہ نے ان کو نور سے بنایا ہے۔ ایسے کئی واٹ سے زیادہ طاقت فرشتوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ بہت آسان کر کے باتیں سمجھا رہا ہوں۔ اب اگر فرشتوں کو دنیا میں بھیجا جاتا تو اس کے سامنے تو دیکھنا ٹکنا، اس کو دیکھنا ہی ممکن نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام ایک بار کعبے کی چھت پہ پرندے کی شکل میں بیٹھے تھے، تو حضرت فاروق اعظم نے اتفاق سے جبریل علیہ السلام کے پیروں کو دیکھ لیا، صرف پیر کو دیکھا اور بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے۔ صرف پیر کو دیکھا فرشتے کے اور بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے۔ تو لہٰذا اگر فرشتوں کو اللہ رسول دنیا میں بھیجتا تو جب اس کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، اتنا پاور، اتنی کیپیسٹی آپ کے اندر نہیں ہے، تو ہم اس پر ان کی باتیں کیسے سنتے؟ لہٰذا اس لیے فرشتوں کو اللہ نے رسول نہیں، نبیوں کو انسان بنا کر رسول بنا کر بھیجا ہے، تاکہ دیکھنے میں تمہاری طرح دکھے، تمہاری طرح انسان دکھے، تمہاری طرح ہاتھ پیر آنکھ سب ان کے بھی ویسے ہے۔ لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نبی کے لیے ایک شرط ہے کہ نبی کو انسان مانا جائے، نہ فرشتہ مانا جائے، خدا تو دور کی بات ہے، نہ فرشتہ مانا جائے نہ کوئی، نبی کو انسان ماننا ضروری ہے۔ اب یہاں بات ختم ہو گئی۔ ہم خود جب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی انسان ہوتا ہے تو یہ بات ختم ہو گئی۔ وہابی جو کہتے ہیں تم نبی کی اتنی تعریف کرتے ہو خدا بنا دیتے ہو، ارے بھائی ہمارے پہلے شرط یہ رکھی ہے کہ نبی کو مانو تو سب سے پہلے یہ بات مانو کہ نبی انسان ہوتا ہے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ بہت آسان کرنے کی کوشش، اللہ آپ کو سمجھ ہے۔ الوداع جمعہ بھی ہے اور رمضان جیسے مبارک مہینے میں مسجد میں بیٹھنا نیکیوں کا اجر بڑھ رہا ہے آپ کا۔ بالکل آپ اطمینان سے بیٹھ کر چہروں سے بتائیں کہ ہم مان رہے ہیں۔ تو نبی کو انسان ماننا ضروری ہے، لیکن کیسے انسان ہے؟ تو وہ انسان آپ کی طرح دکھنے میں، لیکن کوئی انسان نبی کی طرح نہیں ہوتا۔ کوئی انسان دیکھیں، نبی کو انسان ماننا ضروری ہے، لیکن کوئی انسان نبی کی طرح نہیں ہوتا۔ بولے اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو آپ اس کا دلیل دیکھیے۔ آپ ہمارے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو بدبو آتی ہے، اور ہمارے آقا کے جسم سے پسینہ نکلے تو خوشبو آتی تھی۔ دیکھیے فرق بتا رہا ہوں میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں۔ ہمارے تھوک سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اگر ہم ایک جگہ بار بار تھوکنے لگ جائے تو لہوا بھی ہو تو گل جاتا ہے۔ ہمارے تھوک سے آپ کہیں گے یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ نبی کو انسان مانو لیکن ہماری طرح نہ مانو۔ میں آپ کو یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں، نبی انسان ہی ہوتے ہیں لیکن ہماری طرح نہیں ہوتے۔ لہٰذا اب اس کی دلائل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ہمارے تھوک سے بیماریاں پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی، وہ دوڑتے حضور کے پاس آئے، حضور نے اپنا لعاب دہن لگا کر ان کی آنکھ کو جڑا دیا۔ ایک صحابی کی جب میں پیر کی ایڑی ٹوٹ گئی، حضور نے لعاب دہن لگا کر پیر کی ایڑی کو جوڑ دیا۔ ایک مدینے پاک میں کنواں تھا جو پانی انتہائی کھارا تھا، لوگوں نے شکایت کی، حضور نے ایک لعاب دہن ایک پیالے میں اپنا تھوک مبارک لعاب دہن ڈالا اور فرمایا کہ جاؤ اور اس کنویں میں ڈال دو۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، جب وہ اس کنویں میں ڈالا گیا، وہ پانی جو انتہائی کنویں کا کھارا پانی تھا، حضور کے لعاب دہن ڈالنے سے میٹھا ہو گیا، اور اتنا میٹھا کہ آج تک بھی لوگ وہاں جا کر پانی پیتے اور میٹھے کا میٹھا رہا ہے۔ ہماری تھوک سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے لعاب دہن سے بیماریاں ختم ہوتے ہیں۔ تو جو انسان جو وہابی کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، اس کو کہنا بے تو نبی کے لعاب تھوک کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کے برابر کیا ہو سکتا ہے؟ صرف نبی کے جسم کو دیکھ کر کہنا وہ ہماری طرح ہے۔ آپ نہیں
آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مگر کیوں؟ بس دیکھو نبی کے بھی دو آنکھیں ہیں، ہماری بھی دو آنکھ، سمجھانے کے لیے وہابی کہتے ہیں ہماری بھی آنکھ دو، نبی کے بھی دو، ہمارے بھی دو کان، نبی کے بھی دو کان، ہمارے بھی دو ہاتھ، نبی کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو پیر، نبی کے بھی دو پیر، لہٰذا وہ ہے انسان، تمہارے فرق کیا ہے؟ میں نے کہا ایک کام کرو، تم اپنے گھر جاؤ، گھر جا کر دیکھا کہ تمہاری بیوی اور تمہاری امی بیٹھے ہوئے ہو، اور ہنسے نہیں، بات بھی درست کر رہا ہوں، اور کوئی لاجک سمجھے آپ، میں آپ کو بنیاد بتا رہا ہوں کہ آج مسلمان کی حالت کیوں ہے، کیوں مسلمان پریشان ہے۔ آپ کہیں گے اس سے اس کے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے، برابر ہے، میں آگے چل رہا ہوں، اس تعلق کے راز سے پردہ ہٹا کر بتاؤں گا، یہ بنیاد آپ کو مضبوط کر رہا ہوں۔ آپ غور کریں، آپ گھر جائے، جو وہابی آ کر کے بھائی کیا انہوں نے بول دیے نبی ہوتے انسان ہیں، انسان تو بولتے لیکن بول رہے ہماری طرح نہیں ہوتے، یہ کیا بات ہوئی؟ نبی کے بھی ہاتھ، ہمارے بھی ہاتھ، نبی کے کان، ہمارے بھی کان، سب سیم ہے یار، سب بیکار بات ہے۔ اگر آپ کو کوئی بولے وہابی تو آپ اس کو بولا بھائی گھر جا، اگر تیری بیوی اور تیری اماں دونوں ساتھ بیٹھے ہو، اب جا کر تو بیوی کو بول، بیوی صاحب تمہاری بھی دعا اور اماں کی بھی دعا، تمہارے بھی دو کانا، اماں کے بھی دو کان، تمہارے بھی دو ہاتھ، اماں کے بھی دو ہاتھ، تمہارے بھی دو پیر، اماں کے بھی دو پیر، تمہارے بھی پیٹ، اماں کا بھی پیٹ، لہٰذا ہے تو تم میری بھی لیکن ہو اماں، دکھنے میں تو سیم ہے نا، ہو تو بیوی لیکن ہو اماں کی طرح۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کو اماں کہے، ہاں ذرا غور کرے، بعض لوگ اس سے جو بیوی کے واقعی وفادار ہوتے ہیں نا، اس اماں ڈینجر ہے میری بیوی، اماں بہت پریشان کر رہی تھی، اماں اماں تو بولتے ہیں، اس لفظ سے احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اماں کہہ دے، تو ماں ہے میری، معاذ اللہ، ماں کہہ دے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بیوی کو ماں، دیکھنے میں تو سیم ہے نا عورتیں، لیکن بیوی کا مقام اور ماں کا مقام اور ہے، لیکن ہے تو سیم، مرتبہ فرق ہے۔ اگر کوئی بیوی کو اماں کہہ دے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور کوئی نبی کو اپنی طرح کہہ دے تو اس کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بہت باتیں آپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ آج جو ہمارے ہندوستان میں وہابیوں نے اس باتوں کو اتنا ذہن دیا کہ نبی ہماری طرح ہے، معاذ اللہ مر گیا کوئی مدد نہیں کر سکتے، خبر والے کیا مدد کریں گے، لہٰذا اللہ کو مدد کے لیے پکارو۔ ارے بھائی رب کی مدد کا کون انکار کرتا ہے؟ اللہ ہی نے ذریعے بنا ہے مدد کے، اللہ ہی نے ذریعے بنا ہے، جس طرح بارش اللہ برساتا ہے، ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے، بھوک اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ پانی اور روٹی کو بنا دیتا ہے، اسی طرح مدد حقیقی طور پر اللہ ہی کرتا ہے، ذریعہ غوث اعظم کو بنا دیتا ہے، ذریعہ غریب نواز کو بنا دیتا ہے۔ تو نبی کو اپنی طرح آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کو خدا بھی نہیں کہہ سکتے، سب غور کرے بات کو۔ تو نبی کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ نبی کو انسان مانا جائے، لیکن کون انسان؟ کہ کوئی انسان پھر ان کی طرح نہیں ہے، کوئی ہے تو انسان نبی دیکھنے میں، لیکن کوئی انسان نبی کی طرح نہیں ہے۔ ایک عقیدہ، عقیدہ نمبر 1 نبی کو کیسا ماننا ہے۔ عقیدہ نمبر 2 دوسرے نمبر پر آئے، نبی کے لیے آپ کو یہ ماننا ضروری ہے کہ نبی گناہ کر ہی نہیں سکتے، بولے سبحان اللہ۔ نبی کے لیے نبی گناہ کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی نبی کو گناہگار کہے وہ کافر ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے نہیں مولانا آدم علیہ السلام سے بھی تو غلطی ہوئی تھی جنت کے اندر، تو وہ غلطی نہیں، وہ بھول تھی، وہ چوک تھی، کرنا کچھ چاہتے تو ہو گیا کچھ۔ اور اس پر میں نے کئی بار میلاد النبی میں بیان کیا ہے، میں اس پر ٹاپک نہیں ہے کہ وقت قریب آ رہا ہے، الوداع جمعہ ہے، مجھے موضوع کھول کر کچھ بات آپ کو سمجھانا ہے۔ اب نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، یوں سمجھے کہ ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں۔ نبی اور فرشتے پر جو ہم ایمان لاتے ہیں تو اس بات کا ماننا ضروری ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، گناہ سے وہ معصوم ہوتے ہیں۔ نبی اور فرشتے گناہوں سے یعنی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بھی آپ کو ماننا ضروری ہے۔ 2 نمبر 3، اب اس بات پر آنا ہے، یہاں میں اپنے موضوع کو روک رہا ہوں، یہ تو 27 عقیدے نبیوں کے لیے، لیکن میں 3 نمبر پہ آ جائے۔ نمبر 3 یہ کہ نبی کہتے ہی اس کو ہے، نبی کہتے ہی اس کو ہے۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ جیسا کہ بھائی آپ کچھ لوگ بولتے ہیں حضرت میرا نام عبداللہ ہے، ذرا عبداللہ کا معنی بتائیے، تو میں کہوں گا بھائی عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ،
عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ. کوئی کہتا ہے حضرت میرا نام مبشر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو مبشر کا معنی ہے خوشخبری دینے والا. تو نام کے کچھ معنی ہوتے ہیں نا. اسی طرح نبی کہا گیا تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس طرح. تو نبی، اب سنیں معنی، نبی کہتے ہی اس کو ہے، نبی کا معنی ہی ہوتا ہے، نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں بتانے والا. نبی کا معنی کیا؟ جو غیب کی خبریں دینے والا، اسی کو نبی کہتے ہیں. عربی میں غیب کی خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں. بولے سبحان اللہ. اب یہاں میں آپ کو روک رہا ہوں، اسی عقیدے پہ ہماری بات ہوگی. کیوں کہ غیب پر، یعنی نبی اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں جانتے ہیں، نبی اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں جانتے ہیں، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اگر کوئی نبی کو تو مانے اور یہ کہے نبی کو غیب نہیں معلوم تھا، تو وہاں بھی کہتے ہیں کیا غیب کی خبر تو اللہ جانتا ہے، نبی نہیں جانتے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ارے بھائی، نبی کو ماننے کے تقاضوں میں سے نبی کے جو عقائد ہے، نبی کو جیسے ماننے کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے، ان ماننے کے کاموں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی کو یہ مانا جائے کہ نبی غیب کی خبریں جانتا ہے. اور یہ خود نبی اب دیکھو قرآن میں وہابیوں میں ترجمے کیے، یا ایھا نبی. جب قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا نبی، تو اس کا ترجمہ انہوں نے کیا لکھا اردو میں؟ اے نبی. ارے بھائی، نبی کا ترجمہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ نام تمہارا مبشر ہے، تو مبشر کا معنی ہی مبشر ہے. آپ بولے یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اس کا معنی بتائیے حضرت، کہ مبشر کا معنی کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا نبی، تو وہاں بھی اس کے نیچے ترجمہ لکھا اے نبی. ہم نے اسے کہا نبی کا معنی نبی کیسے ہوتا ہے؟ ترجمہ کر، معنی لکھ، نبی کا معنی کیا ہے؟ تو یہ جواب نہیں دیتے. لیکن آپ غور کریں، قرآن میں جب ہمارے بزرگوں نے اس کا ترجمہ کیا، امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیا، جب آپ نے اس آیت کا ترجمہ کیا یا ایھا النبی، تو اردو میں آپ نے ترجمہ لکھا اے غیب کی خبر بتانے والے نبی. آپ مجھے بتائیے قرآن کس لینگویج میں اترا؟ عربی. کس میں اترا؟ سب اتنا تو آپ کو معلوم ہے، عرب میں اترا، عربی میں اترا، حضور پر اترا. عربی لینگویج اور عربی زبان عرب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کوئی کون سا لفظ کا کیا معنی ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے جب حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا مکہ میں، تو سب سے بڑا غدار حضور کا مکہ میں، سب سے بڑا دشمن حضور کا مکہ میں، اور سب سے خطرناک حضور کا دشمن جو مکہ میں تھا، اس کا نام ابو جہل ہے. اس کا نام ابو جہل ہے. ابو جہل کو معلوم ہے کہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی کہ حضور کا نام محمد بن عبداللہ، لیکن یہ نبی آپ کی صفت ہے. ٹھیک ہے. اب غور کرے تو ابو جہل بھی تو عربی جانتا نا، عرب کا تھا، عربی جاننے والا تھا، تو یہ کافر ہے، حضور کا دشمن ہے، لیکن اس کو بھی معلوم تھا نبی کا مطلب کیا ہے. یہ ہاتھ میں کنکریاں لے کر حضور کے پاس آ گیا. اچھا آپ نبی ہے تو بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. آپ نہیں سمجھے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. یہ واقعہ میں بار بار سنا کر ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، یعنی نبی کا مطلب ہی غیب کی خبر دینے والا ہے. یہ معنی تو کافر کو بھی معلوم تھے، کافر بھی جانتے کہ نبی کا معنی غیب کی خبر دینا ہے، اور آج کے وہابیوں کو نہیں معلوم ہو گئے. لمبی لمبی داڑھی رکھ کر نبی کو وہ ہماری طرح سے وہ کیا غیب کی خبر ہو. میں نے کہا ابو جہل کے ساتھ بدبخت جانتا تھا حضور کا سب سے خطرناک دشمن، وہ ہاتھ میں کنکریاں لے کر حضور کے پاس، یعنی وہ جانتا تھا جو نبی ہوتا ہے، نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے، وہ جانتا تھا نبی کو غیب کی باتیں معلوم ہوتی ہے، تبھی تو حضور کے پاس آیا. آپ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے. حضور رحمت کونین نے ارشاد فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا خود تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائیں گے کہ میں کون ہوں. ابو جہل ایسا ہو سکتا ہے؟ بولے ہاں ہو سکتا ہے. کہا ٹھیک ہے، آپ کچھ نہ بتائیں، میرے مٹھی میں کیا، یہ خود بتائیں گے کہ آپ کون ہیں. رحمت کونین علیہ السلام نے ابو جہل کی مٹھی پہ صرف نظر ڈالی. اثر ہوتا ہے نظروں میں، پیٹ میں درد ہوا، نظر لگ گئی. جب بری نظر میں اثر ہوتا ہے، اچھی نظر میں بھی اللہ اثر دیتا ہے. ولیوں کی نظر سے کئی چور خود پر ابدال بن جاتے ہیں یار. صرف نظر ڈالے غوث اعظم نے ایک چور کو ابدال بنا دیا.
یہ غوث اعظم کی نظر کا کمال ہے تو حضور کی نظر کا کمال کیا ہوگا؟ جس نظر سے حضور نے رب کو دیکھ کر آیا، حضور رحمت کونین نے نظر ڈالی ہاتھ پر ابو جہل کے، تو اندر سے کنکریہ پر اٹھے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں اس واقعے سے آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی جو وہابی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو غیب کے قبر کا علم نہیں ہوتا، میں نے کہا دیکھو نبی کو نبی ماننا اور نبی کے ساتھ غیب کی قبر ماننا، یہ ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو دلائل کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ اب آپ کہیں گے یہ تو حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے، چلیے میں آپ کو قرآن میں لے جاتا ہوں۔ بولے محبت سے سوال، قرآن سے پوچھے گا، اللہ پتہ اے اللہ کلام اگر تو بتا کہ نبی کو غیب کا علم ہوتا یا نہیں ہوتا، تو قرآن کہتا اچھا تم یہ جاننا چاہتے ہو لیکن اس کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھو۔ قرآن اللہ کا کلام، اور الحمدللہ کل رات جو شب قدر کی گزری ہے تو کافی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے جو ہے نا قرآن کے فضائل یہاں پر بیان کیے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ انٹرنیٹ پر بیان آ چکا ہے۔ اگر آپ پرانا پل درگاہ مولانا عرفان قادری مانیں گے تو یہ بیان آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا۔ لیکن میں آپ کو اب جو موضوع سے قرآن سمجھانا چاہتا ہوں، جو بچے میرے پاس کل بھی بیٹھے تھے وہ بھی ذرا غور سے سنیں۔ آپ کہیں گے چلو حضرت تو کل رات میں بیان کر دیے تھے، ہم میں سستی کروں گا، سستی نہ کرے۔ اب میں قرآن کی کچھ اہم باتیں جو کل نہیں بیان کرا انشاءاللہ آج کر رہا ہوں۔ ذرا سنیں آپ، یہ عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک ہی بات کو اگر بولتے رہے تو وہ کیا سمجھیں گے، اس لیے میری ٹاپک زیادہ سے زیادہ یہ رہتی ہے کہ حالات پر بولوں، اور زیادہ سے زیادہ جب آپ بیان میں جتنی دیر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یا مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ یہاں سے اٹھے تو میسج لے کر اٹھے، کوئی سیکھ کر اٹھے، عقیدہ بھی مضبوط کر کر اٹھے اور عشق بھی رسول سے مضبوط کر کر اٹھے۔ اب دیکھیں قرآن میں جو آیات ہے، قرآن کی جو آیاتیں ہیں، قرآن کی جہاں قرآن ہمیں ایمان کی بات کرتا ہے، عقیدے کی بات کرتا ہے، جہاں قرآن میں احکام کی باتیں ہیں، جہاں قرآن میں جو ہے واقعات ہے، تو قرآن کی جو آیتیں ہیں جس سے ہمارا ایمان سدھرتا ہے۔ بول رہا ہے سبحان اللہ، کون آ رہا کون جا رہا مت دیکھو بھائی، خدا کے واسطے یہاں بیٹھے ہیں یا سکون سے بیٹھو۔ اگر آپ کو بے چینی ہے کل جانا ہے تو بالکل جا سکتے ہیں، دیوانوں کے بیٹھے میں ڈسٹرب مت کریے، جائیے باہر جا کر گھوم پھر کر آ جائیے۔ ہم دیوانے 4-5 بیٹھیں گے تو میں یہی بیان کروں گا، لوگوں کو دیکھ کر بیان کرنے کی پہلے سے بھی عادت نہیں رہی ہے، لیکن مسجد کا ادب رکھے، خدا کے واسطے مسجدوں میں بے ادبی نہ کریں، بالکل ادب کے ساتھ بیٹھے، یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے لیے بھی اچھا ہے۔ ورنہ آج دیکھو اذان کے لیے روکا جا رہا ہے، کل مسجد میں آنے کو بھی بدبخت روکیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم مسجدوں کا وہ ادب نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے تھا، جو عزت نہیں کرے جو کرنا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ کیا میں بتانے کے لیے آپ کو لے جا رہا ہوں۔ نبی کے لیے غیب کا علم ماننا ضروری ہے، اور دیکھیں ہم جو سنی غیب کا علم مانتے ہیں کیسے مانتے ہیں اس کا فرق بھی ہم بتاتے ہیں۔ اگر کوئی ہم کہے نا وہابی کہ ایسا کیسا، غیب کا تو اللہ کو علم ہے، نبی کو کیسا ہوتا ہے، لہٰذا تم نے جو بات کہی ہے غیب کا علم نبی کو بھی ہے تو تم نے اللہ کے برابر نبی کو بنا دیا اور یہ شرک ہے، یہ فتویٰ دیتے وہابی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرا آج کا جو ٹاپک ہے الوداع جمعہ کا، یہاں حالات کو لے کر ہی ہے اور اس ذریعے سے میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب وہ کہے وہ کیسا شرک کیسے ہوگا، تو یہاں اہل سنت و جماعت ہمارا پہلے نظریہ دیکھے، ہم مانتے ہیں نبی کے علم غیب کو، لیکن نبی کے علم غیب میں اور اللہ کے علم غیب میں زمین آسمان کا فرق بھی ہے۔ وہ کیسا، سنیں آپ، پہلی بات اللہ کے لیے کیسا ماننا ہے اور نبی کے لیے کیسا ماننا ہے، اس کو یہ ذرا ظاہر سمجھیں، یہ عقیدے کی بات ہے۔ جب تک یہ عقیدہ مضبوط نہیں کریں گے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور ایمان جب تک مکمل نہیں ہوگا آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، یہ ضروری ہے عبادتوں کے لیے۔ آپ غور کریں، پہلا دیکھیے اللہ کو جو علم ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ سب مل کر، اللہ کا علم کیا ہے؟ ذاتی ہے، اور نبی کا علم عطائی ہے۔ یعنی اللہ کا جو علم غیب ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بتایا کہ کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا، وہ خود سے جانتا ہے، اللہ خود سے جانتا ہے اور اس کا علم ذاتی ہے، اور نبی خود سے کچھ نہیں جانتے، اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ ایک اور دوسری بات، نبی کا جو اللہ کا جو علم ہے وہ کبھی فنائیت نہیں کرتا، فانی نہیں ہے، یعنی اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں اللہ کے پاس تو علم سمندر کی طرح اللہ کے پاس علم ہے، تو یہ جملہ اللہ کے لیے نہیں بولا جائے گا، یہ جملہ اللہ کے لیے
یہ کوئی اگر شخص یہ کہہ رہا ہے اللہ کے پاس سمندر کی طرح علم ہے، یہ جملہ نہیں بولا جائے گا اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ سمندر کی بھی ایک حد ہے، سمندر کی بھی ایک حد ہے، اور رب کے علم کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ کا علم ذاتی پہلا عقیدہ، نبی کا علم عطائی دوسرا. اب دوسرا عقیدہ ہے اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں. کیوں بھاگ رہے ہیں یار؟ جب درود پاک پڑھے مرتبہ. اللہ کے علم کی، میری طرف نظر رکھیں، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں. اور نبی کے علم کی، جو ہم نبی کے علم غیب کو مانتے ہیں، بھی میں قرآن سے حوالے بھی دوں گا آپ کو. نبی کے علم غیب کو ہم جو مانتے ہیں تو نبی کے جو علم کی حد ہے، یعنی اللہ کے علم کی حد نہیں اور نبی کے علم کی ایک حد ہے. آپ وہ حد کتنی ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے اور رسول جانتے ہیں. کیونکہ جتنا اللہ نے بتایا، آپ نہیں سنا ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، آیت مبارکہ جس میں اللہ فرماتا ہے یہ نبی غیب کی بات بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے. یہ نبی غیب کی بات بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے. جب نبی بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے تو اللہ بتانے میں نہیں کرتا. لہٰذا یہ آیت بھی بتا رہی ہے، اور بھی آیتیں ہیں قرآن میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر. دوسرا میں نے کیا، اللہ کے علم کی حد نہیں ہے، اللہ کے علم کی اور نبی کے علم کی ایک حد ہے. ٹھیک ہے. تیسرا، ہم جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو علم کلی عطا فرمایا، یہ جو ہمارا کہنا اللہ نے ہمارے نبی کو علم کلی عطا فرمایا ہے، تو اس کا مطلب ہم ہمارے نبی کے علم کو اللہ کے مقابلے میں نہیں بتا رہے. اللہ کے، کیونکہ اللہ کے علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ہم جو یہ کہہ رہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم کلی عطا فرمایا ہے، اس سے مراد، اس علم سے مراد اللہ کے برابر نہیں. اللہ، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ اگر کسی کو علم دیا ہے تو ہمارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم کلی دیا ہے، یہ نہیں اللہ کے مقابلے، بندوں کے مقابلے میں جو سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں اللہ نے جس کو سب سے زیادہ علم دیا تو وہ حضور ہے. بولے محبت سے بات. لیکن ایک وہابی کہنے لگا نا میں نہیں، شرک کر گیا. کیوں؟ کل علم تو اللہ جانتا ہے، اور یہ تم کہہ رہے ہو نا نبی کو علم کلی اللہ نے دیے، شرک ہے. میں نے کہا شرک نہیں ہے، دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ شرک نہیں ہے. بولے وہ کیسا؟ بھائی دیکھو، نبیوں کو کلی علم دیا گیا ہے، ہمارے آقا کو کل علم دیا گیا ہے، یہ کہنا شرک ہے ہی نہیں. کیونکہ ہمارا یہ کہنا اللہ کے مقابلے میں نہیں تھا، مخلوق کے مقابلے میں تھا. ایک بات. لیکن پھر بھی اگر آپ کوئی وہاں بھی کہے نہیں، کل کا لفظ نہیں بول سکتے آپ، نبی کو کل کا لفظ نہیں، کل تو اللہ جانتا ہے. یعنی کل عربی میں جانتے ہیں کس کو کہتے؟ سب. یہ سب، کل کا معنی سب اللہ جانتا ہے. تو وہاں بھی کہتے ہیں نہیں بھائی، کل تو اللہ جانتا ہے، نبی نہیں جانتا. تو ہم کو کہہ رہے بھائی جو ہم نبی کے لیے کل کہہ رہے ہیں، یہ کل سے مراد اللہ سے مقابلے کے نہیں، مخلوق کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں. ایک بات. لیکن نبی کو کلی علم دیا ہے اللہ نے، کل علم دیا ہے اللہ نے، اور نبی کو کل علم دیا گیا. کل کا لفظ کہنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے. اب وہ کیسا؟ میں نے کہا سورہ بقرہ کھول، پہلا پارہ، چوتھا رکوع. اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. بولے یار سبحان اللہ. اللہ کیا فرما؟ ہم نے آدم علیہ السلام کو کل علم دے دیا، کُلَّهَا. تو قرآن کی آیت ہے، اب فتویٰ اللہ پر لگاؤ گے؟ تو غور سے باتیں سماعت فرمائے کہ جو وہابی ہمارے ایمان اور عقیدے کو خراب کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا موضوع آج حالات انڈیا کے حالات کے لے کر ہی ہے، لیکن پہلے آپ کی باتوں کو سمجھیں گے نا، بات آگے بات کھل جائے گی کہ میں کیا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نبیوں کو اللہ علم کلی عطا فرماتا ہے، اور یہ کہنا کہ نبی ساری مخلوق میں، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، علم کلی اللہ پاک نے عطا فرمایا، یہ کوئی غلط نہیں ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے. اچھا جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا، یہ بات ہم جب کہتے ہیں نا تو وہاں بھی کہتا اچھا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ
ہمارے نبی کو کل علم دیا ہے، چلو ہم مان کے بندوں سے زیادہ، بندوں میں سب سے زیادہ علم اللہ نبی کے پاس، ہمارے رسول کے پاس ہے، بولے ہاں ہم مانتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ اب وہاں بھی کہتا آپ دیکھو یہ کیا معلوم ہے، آپ کو شہد میں زہر دینا چاہتے ہیں اصل میں۔ آپ کسی طرح میٹھی بیٹھی وانے، ہم تو کسی کو برا نہیں بولتے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہوگا ان کی باتوں میں آ کر ہم پر مصیبتیں کیسے آ رہی ہیں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے ایک بندہ نماز چھوڑ کر مصیبت میں آ رہا ہے، روزہ چھوڑ کر مصیبت میں آ رہا ہے، عمل نہیں کر رہا، دین پر عمل نہیں کر رہا، شریعت پر عمل نہیں کر رہا، اس لیے آج مسلمان پریشان ہے۔ لیکن ہاں یقیناً مسلمان جب دین پہ عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بڑی وجہ کیا ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس سے بڑی وجہ کو بتا رہا ہوں کیوں مسلمان پریشان ہے، کیوں ایسے کتے ہم پر بھوگے جا رہے ہیں، کیوں ہم جگہ جگہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے باتیں آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا۔ اس کی وجہ میں جانوں گا، میں بالکل ہوش میں ہوں، کوئی جذبے میں بات نہیں کر رہا ہوں، بالکل ہوش میں رہ کے بات کر رہا ہوں۔ اب وہاں بھی یہ کہتے ہیں اچھا نبی کو کل علم ہے، میں نے کہا الحمدللہ ہے، تو اللہ کے بتانے سے نبی سب جانتے ہیں، ہم نے کہا الحمدللہ سب جانتے ہیں۔ اب وہاں بھی ایک فہرست لے کر آیا کاغذ پہ لکھ کر، اگر تم کہہ رہے ہو کہ نبی کو کل علم ہے تو ایک حدیث لکھا، حضور گھر میں بیٹھے تھے، ایک آدمی دروازے پہ آیا، کھٹکا مارا، حضور نے اندر سے پوچھا باہر کون، تو اگر حضور کو علم اللہ نے سب دیا تو حضور کو معلوم ہونا چاہیے تھا دروازے کے باہر کون کھڑا ہے، یہ حضور نے کیوں کہا؟ میں نے کہا وہابی صاحب جو آپ نبی کے علم کے بارے میں اعتراض کر سکتے پہلے آپ لکھ لیجئے۔ بولا ٹھیک ہے، دیکھو نبی یہ نہیں جانتے تھے، ایک بار حضور کے تخت کے نیچے کتا آ کر بیٹھ گیا تھا اور حضور کو علم نہیں تھا، فرشتے نے آ کر کہا، نبی یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ میرے تخت کے نیچے کتا آ کر بیٹھا ہوا ہے، نبی یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ میرے گھر کے باہر کون کھڑا ہوا ہے، نبی کو یہ قیامت کا علم بھی نہیں تھا، نبی کو جو ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا بھی علم نہیں تھا، نبی کو وہ علم نہیں تھا، پوری ایک فہرست اٹھا کر لائے۔ اللہ کا دیکھیے یہ باتیں، اگر نبی کو کل علم دیا جاتا تو پھر یہ باتیں کیوں ہوئے؟ تو میں نے کہا سب لا لیا آپ لکھے؟ بولے ہاں۔ اب سنیں آپ سب لائے ہو؟ بولے ہاں۔ تمہارے کہنے کے بعد حضور یہ نہیں جانتے تھے؟ بولے ہاں نہیں جانتے تھے۔ اچھا تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے؟ ہاں اس لیے کہہ رہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ساری بات فریض رکھو، اب میں ایک ہی آیت پڑھوں گا، یہ ساری باتوں کا جواب قرآن کی ایک ہی آیت میں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، میرا قرآن ہے نا، قرآن جہاں صرف احکام کے قرآن نہیں، احکام کی بات نہیں کرتا، قرآن میں نعت مصطفیٰ بھی ہے، حضور کی شان بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ اب ساری فہرست اتنی لمبی فہرست لا کر آپ کے سامنے رکھا، بولے مولانا جب یہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں جانتا، میں نے سب لکھ لیے، کچھ بچا نہیں بچا، اچھا ذہن لگاؤ، کچھ بچا نہیں، کچھ نہیں بچا، سب لکھ کر جو مان لو سب لکھ کر لائے، یہ نہیں جانتے تھے نبی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اس کا جواب چاہیے؟ بولے ہاں جواب چاہیے۔ میں نے ایک ہی آیت سے دوں۔ بولے کیا؟ میں نے کہا دیکھو سورہ نساء 5واں پارہ رکوع نمبر 17، اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب تم جو نہیں جانتے تھے میں نے وہ سب بتا دیا۔ بولو نا محبت سبحان اللہ، تم جو نہیں جانتے تھے، اللہ فرماتا ہے تم جو نہیں جانتے تھے تَكُنْ تَعْلَمْ، میں نے وہ سب بتا دیا۔ میں نے کہا دیکھو تم کہہ رہے نہیں جانتے تھے، اللہ نے بتا دیا۔ اب یہاں میں آپ کو اس لیے ساری باتیں بتاؤں، علم غیب نبی کے لیے غیب کا علم جاننا اتنا ہمارے ایمان پر رکھنا ضروری ہے، یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہماری عقیدت ہے، اور یہ قرآن کی آیت چھٹلائی جائے گی، یہ قرآن کی آیت کیا کر رہی ہے اب اندازہ کرے۔ تو نبی غیب کی خبریں جانتے ہیں، اس کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے۔ بولے کیسا؟ میں نے دیکھا دیکھو قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن یاد رکھے، پہلے غور سے سنیں میری بات کو، بچے نوجوان سب سنیں، بڑی مہربانی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں آپ سنیں ذرا، ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیوں یہ حالات ہمارے ہندوستان میں بنتے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر کریے یار، آپ بیٹھے ہو ایسا سمجھو جیسے ہم فونوں میں بیٹھتے تو گھنٹوں نکل جاتے پتہ نہیں چلتا، ریڈیو پہلوانوں سود خوروں کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھتے تو پتہ نہیں چلتا، بولنا پڑتا ہے بار بار یہ بات تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اطمینان سے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے چہرے مجھے بتائیں گے کہ مولانا ہمیں تھکان نہیں بلکہ روزہ بھی نہیں لگ رہا ہے، بتائیے، کیونکہ ایمان بھی مضبوط ہو رہا ہے اور عقیدہ بھی مضبوط ہو رہا ہے۔ دیکھیے آپ تو خالی بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ سب روزے دار ہیں، اللہ کا شکر ہے سب روزے دار ہے، آپ تو خالی بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں میں بیٹھا ہوا بھی اور بول بھی رہا ہوں
اور میں آپ کی واہ واہ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، خدا کی عزت و جلال اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ اور یہاں بولنے پر جو پھیپڑوں میں درد ہوتا ہے، کم سے کم اس خیال رکھیے کہ مولانا اتنی محنت کر کے دیکھے کہ آیات جمع کر کے ہم سمجھا رہے ہیں اور ہمارا ایمان مضبوط ہو رہا ہے۔ تو چہرے بتانا آپ کے کہ ہم سمجھ رہے ہیں، عقیدہ بتانا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی کے علم کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھو، اب قرآن کو جو سمجھ جائے گا نبی کے علم کو سمجھ جائے گا۔ وہ کیسا؟ میں نے کہا دیکھو بھائی، قرآن میں دیکھیے پہلے یہ جو ہمارا قرآن ہے نا، اس میں صرف احکام نہیں ہے، قرآن احکام نہیں ہے، قرآن میں صرف ایمان و عقیدے کی باتیں نہیں ہیں، قرآن میں خود قصے واقعات نہیں ہے۔ غور سے سنیں جو میں بات کر رہا ہوں، اگر قرآن میں صرف قرآن ایمان کی باتیں کرتا، احکام کی باتیں کرتا، جو کر رہا ہے قصے کی باتیں کرتا، تو آگے چل کر لوگ اس کو چھوڑ دیتے، کیونکہ ہمیں تو وہ کتاب چاہیے، وہ رہنمائی چاہیے جس کو پڑھنے سے ہمیں آگے کا مستقبل پتہ چلے، مستقبل کا ہمیں علم ہو جائے، آگے کیا ہونے والا ہے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب دیکھیں بھائی، آگے کا اگر قرآن میں قیامت تک کا ذکر موجود ہے، قرآن صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات نہیں کرتا، اللہ کی عزت و جلال کے قسم ابھی آیت میں بتاؤں گا، قرآن مستقبل کی بھی باتیں کرتا ہے، قرآن غیب کی باتیں بھی کرتا ہے، قرآن حالات کی بھی باتیں کرتا ہے، قرآن قیامت تک کیا ہوگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سب باتیں بتاتا ہے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ، بولو وہ کیسا؟ میں تو وہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن میں مستقبل کی بھی خبریں ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ ارے بھائی، ایک بندہ کبھی کوئی کام کرتا ہے تو فیوچر کو سوچتا نہیں، سوچتا فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے، اگر میں کروں تو آگے چل کے میرے لیے کیسا ہوگا، اتنی تو آپ کو بھی سمجھ ہے نا۔ وہی کام کرتا ہے جس کام سے آپ کا فیوچر میں بھی فائدہ ہو، آگے چل کر بھی فائدہ ہو، تو فیوچر میں جو فائدہ آپ دیکھتے ہیں وہی آپ کام کرتے ہیں، اسی بات کو اپناتے ہیں۔ اسی مثال کو ذہن میں رکھے، قرآن صرف موجودہ دور کی بات نہیں کرتا، قرآن قیامت تک کیا ہوگا وہ سب باتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی ہے۔ اس لیے جو لوگ قرآن کو صرف برکت کی سمجھتے ہیں، یقیناً قرآن برکت کے لیے بھی ہے۔ جو لوگ قرآن کو شفا سمجھتے ہیں، یقیناً قرآن میں شفا بھی ہے۔ جو لوگ قرآن کو صرف نماز روزے کی کتاب سمجھتے ہیں، یقیناً قرآن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام سب ہے، لیکن اس حد تک مت سمجھو، بلکہ یہ بھی سمجھو کہ قرآن آگے کی خبریں بھی دیتا ہے، مستقبل کی خبریں بھی دیتا ہے۔ آپ کہیں گے ایسا؟ میں نے کہا ثبوت کیا ہے؟ ایک ایمان والا تو ثبوت نہیں پوچھتا۔ میں نے کہا جو اس کا ثبوت کیا میں آپ کو بتاؤں گا پہلے تو، لیکن اس کے بعد دیکھیے آپ قرآن کو اگر آپ سمجھنا ہے، یوں سمجھیے کہ قرآن کی آیتوں سے ذرا غور سے کون اٹھ رہا جا رہا، میں نے دیکھے الوداع جمعہ یا سکول سے بیٹھ کر بات کو غور کرنا ہے۔ اب اور یوں سمجھیے، میں آپ کو یہ دعویٰ دے رہا ہوں کہ قرآن میں مستقبل کی بھی خبریں ہیں، بولو نا سبحان اللہ، اور مستقبل کو ہم سامنے رکھنا ضروری ہے ہمارے، تبھی تو ہم اپنے بچوں کا فیوچر بنائیں گے، آپ کا فیوچر بنے گا۔ مستقبل کی خبریں قرآن میں بھائی، ایک آپ دیکھیے آپ کہ ایک اگر کہیں پر طوفان آنا ہوتا ہے تو محکمہ موسم پہ نظر رکھا ہوا ہے، تو وہ کہہ دیتا بھائی فلاں ٹائم فلاں وقت تم اتنے وقت دور رہو تالاب سے، سمندر سے، کیونکہ طوفان آنے والا ہے۔ مستقبل کی بات کو سن کر ہم ابھی طوفان آیا نہیں، لیکن محکمے موسمیات والے جو موسم پہ نظر رکھتے ہیں وہ پہلے کہہ دیتے ہیں، الرٹ کر دیتے ہیں، وارننگ دے دیتے ہیں کہ سمندر کے قریب مت جاؤ، دور ہو، طوفان آ سکتا ہے۔ اگر طوفان آ رہا ہے تو اس سے پہلے بچانے کے پورے طریقے ہو جاتے ہیں کہ بھئی فلاں علاقہ خالی کر دو، فلاں گاؤں خالی کر دو، فلاں جگہ خالی کر دو، طوفان آنے والا ہے۔ لہٰذا مستقبل کی بات ہے، ابھی آیا نہیں، آنے والا ہے، تو ہم اس سے پہلے راستہ بنا لیتے ہیں، ہم سیف مقام پر چلے جاتے ہیں۔ یہ مثال ذہن رکھیں۔ اسی طرح قرآن صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات نہیں کرتا، قرآن ہمارے مستقبل کی بھی بات کرتا ہے۔ بولے یہاں سبحان اللہ۔ بہت نیچے آ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، قرآن ہمارے مستقبل کی بھی بات کرتا ہے، تو صرف قرآن کو برکت کے لیے، شفا کے لیے، صرف قرآن کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان کے لیے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن قرآن سے ہمارا مستقبل بھی سدھرتا ہے۔ قرآن میں مستقبل کی بھی خبریں ہیں، آگے کیا ہونے والا قرآن میں ذکر ہے۔ یہ اور بات ہے، اس کی گہرائی میں ہم جاتے نہیں، کیونکہ ہر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب مجھے بتائیے، سمندر کی کشتی میں اگر کوئی بیٹھ کر سمندر کو جا رہا ہو، تو ایک آپ کشتی میں بیٹھے سمندر میں، تو آپ تو پانی دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف پانی پانی دیکھ رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں، لیکن پانی کی گہرائی کتنی ہے، کتنے فٹ ہے، یہ آپ کو کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ اگر یہ معلوم کرنا ہے نا سمندر کی گہرائی کتنی ہے،
کشتی جو جا رہی ہے تو کتنی فیٹ سے جا رہی ہے، نیچے گہرائی کتنی ہے، تل کتنا ہے، اعلان کتنا ہے، خطرے کہاں پر ہے، یہ سب آپ کو جہاز کے کپتان کو معلوم ہوتا ہے۔ ارے وہ بھی تو پانی دیکھ رہا ہے، ہم بھی تو پانی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم جو نہیں دیکھ رہے وہ دیکھتا ہے، ہم جو نہیں سمجھ رہے وہ سمجھتا ہے۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ اس وقت کشتی کس اوپر سے جا رہی ہے، سمندر کی گہرائی کتنی ہے، پانی کا بہاؤ کتنا ہے، وہ موجیں کیسی ہے، طوفان آئے گا یا نہیں آئے گا، سمندر کی لہریں خاموش ہے یا اسپیڈ ہے، یہ ساری باتیں۔ ارے پانی کو تو آپ بھی دیکھ رہے تھے، پانی کو تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن جو بات کپتان جانتا ہے پانی کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، قرآن کو تو آپ بھی پڑھتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو باتیں قرآن میں ہے قیامت تک کے لیے، قرآن بھی ایک سمندر کی طرح علم رکھتا ہے، اور اس کی گہرائی غوث اعظم کو معلوم ہے، اس کی گہرائی غریب نواز کو معلوم ہے، اس کی گہرائی بندہ نواز کو معلوم ہے، اس کی گہرائی علماء اہل سنت کو معلوم ہے۔ آپ اس کی گہرائی کی باتیں سمجھنا تو عالم کو پکڑو، بولو نا سبحان اللہ۔ جیسا سمندر ہے کی کشتی گہرائی معلوم کرنا ہے کہ کتنے گہرے، تو کپتان کو پکڑ کے پوچھا جاتا ہے، قرآن کو خود نہیں سمجھ سکتے، یہ ایک سمندر ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس، بولو نا سبحان اللہ، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے جو مجھ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین اور قرآن کی سمجھ دے، بولو نا سبحان اللہ۔ جب عبداللہ ابن عباس کے لیے حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین اور قرآن کی سمجھ دے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں حضور کی دعا سے مجھے قرآن سے ایسے ایسے علوم آئے، ایسے ایسے علوم مجھے آئے قرآن سے سمجھ میں، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اگر میری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے، سمجھ میں آ جائے اللہ کو، میری اونٹ کی رسی، ارے بھائی قرآن میں اونٹ کی رسی کا ذکر کیا ہے؟ قرآن والے تو نماز روزے حج کی بات کرتا ہے، قرآن ایمان عقیدے کی بات کرتا ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نا، خیال قرآن میں مستقبل کی خبریں ہیں، ہر چیز کی خبر قرآن میں ہے، اس کی گہرائی پر آپ کی نظر نہیں، وہ نظر تمہیں پیدا کرنی ہوگی، اور اللہ اس کے رسول اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اب غور کریں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ خود قرآن میں نماز روزے کا بات ہے، نا وہ تو ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اگر میری اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو یہ قرآن مجھے بتائے گا وہ رسی کا، بولو یا سبحان اللہ، یہ قرآن مجھے بتائے گا کہ میری رسی کا ہے۔ کیوں آپ نے رسی کا ذکر کیا؟ کہ بھائی رسی تو ایک معمولی چیز ہے، رسی ایک معمولی چیز ہے، جب قرآن میں معمولی چیز کا ذکر موجود ہے، بڑوں کو تو دور کی بات ہے، یہ قیامت کا تو دور کی بات ہے، تو قرآن مستقبل کی خبریں بھی دیتا ہے۔ اب اس کو اور آسان کر کر اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، میں کھول کر آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور ان باتوں پر میں انشاءاللہ دلیل بھی دوں گا، ثبوت بھی آپ کو دوں گا۔ آپ کہیں گے مستقبل کی خبریں کیسے ہیں قرآن میں؟ تو آپ دیکھیے، مجھے بتائیے قرآن میں جو آیتیں ہیں اس میں دیکھیں قرآن سے 3 قسم کا سبق ہمیں ملتا ہے۔ قرآن ہمیں توحید اور ایمان کے بارے میں بتاتا ہے، بولیے سبحان اللہ، کیونکہ قرآن ہی کے ذریعے سے ہم دین سمجھیں گے۔ قرآن ہمیں توحید کی باتیں بتاتا ہے، ایمان و عقیدے کی باتیں بتاتا ہے، قرآن نماز روزہ حج زکوٰۃ کی باتیں بتاتا ہے، قرآن ہمیں جو واقعات بتاتا ہے، قرآن ہمیں غیب کی خبریں بتاتا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ یہ قرآن کو میں نے کہ رمضان کا مبارک مہینہ قرآن اترا سو بھی ہے، میں موضوع پہ ہٹا نہیں، میں بالکل آپ کی حالت پر بولوں گا، لیکن پہلے آپ کا ذہن بنا رہا ہوں، پہلے آپ اس کو غور فرمائیں۔ اب قرآن میں سب ہے، تو قرآن کی آیتیں 2 قسمیں ہیں، جو قرآن کے مضمون تو میں نے بتا دیا کیا سبق مل رہا ہے، لیکن قرآن کی آیتیں 2 قسم کے قرآن میں، ایک محکم اور ایک متشابہات۔ محکم جملے کو غور کریں، بہت آسان ہو رہا، محکم اور متشابہات، محکم اور متشابہات۔ آپ کہیں گے مولانا یہ محکم کیا ہے، متشابہات کیا ہے؟ قرآن کی 2 آیتیں آپ کو پورے قرآن میں ملیں گے، محکم اور متشابہات۔ اب سنیں، محکم اس کو کہتے ہیں جو قرآن میں جو آیت محکم ہے اس آیت کا معنی بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، جو قرآن کی جو آیت سے ہمیں معنی سمجھ میں آ گئے، جیسا کہ دیکھیں آپ قرآن میں آیت ہے واقم الصلاۃ، تو فوراً ایک عام آدمی تو چھوڑے علماء اکرام جان جاتے ہیں کہ یہاں اللہ حکم کیا دے رہا ہے، واقم الصلاۃ، اللہ فرمائے نماز قائم کرو، معنی بھی آ گیا، اس کو کہتے ہیں محکم۔ جیسے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ قرآن میں فرمایا اے ایمان والو، رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، کیوں مولا؟ تو اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو،
نیک بنو، اچھے بنو. اس لیے اب دیکھیں یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ محکم ہے. اس آیت کا معنی آپ کو قرآن میں مل جائے گا. یہ آیت تو جہاں جو آیتوں کا معنی لکھا گیا ہے اس کا تفسیر علماء نے ہمیں بتایا ہے. ان آیت کو آیت محکمات کہتے ہیں. جہاں ایمان کا ذکر ہو، نماز کا ذکر ہو، روزے کا ذکر ہو، زکوٰۃ کا ذکر ہو، حج کا ذکر ہو، روزے کا ذکر ہو، ایمان کا ذکر ہو، غیب کے، اب یہ جو باتیں ہیں یہ آیت محکم ہے. لیکن قرآن میں ایک اور آیت ہے جس کو متشابہات کہتے ہیں. بولے نا سبحان اللہ. متشابہات کہتے ہیں. بولے کیوں؟ وہ کون سی آیت ہے؟ بھلے وہ متشابہات وہ آیت ہے جس کا علم صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے نبی جانتے ہیں. سبحان اللہ. محکم وہ آیت تو میں نے بتا دیا. آپ کہیں گے مولانا وہ کون سی آیت ہے جو آج تک کوئی مولوی اس کا ترجمہ نہیں کرا، نہ کر پائے گا. آج تک کوئی مفتی اس کا ترجمہ نہیں کرا، نہ کر پائے گا قیامت تک. وہ آیت متشابہات ہے. آپ کہیں گے وہ کون سی آیت ہے؟ آپ دیکھیں قرآن میں دوسری قسم کی جو آیت ہے وہ متشابہات کیا ہے؟ جیسے کہ الف لام میم. کبھی آپ نے اس کی اردو ترجمہ دیکھا لکھا ہوا؟ الف لام میم ترجمہ نہیں ہے. لیکن یہ رب کا کلام ہے، بغیر معنی کے الفاظ نہیں آتے. الفاظ ہو تو معنی بھی ہوتا ہے، لفظ ہو تو معنی بھی ہوتا ہے. الف لام میم بظاہر معنی تو نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ الفاظ اور معنی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ رب کا کلام ہے. الف لام میم کاف ہا یا عین صاد تاسین یاسین حامیم، یہ آیت متشابہات ہے. آیت متشابہات ہے. اس کا معنی آج تک کسی کو نہیں معلوم ہے. لیکن سنو میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن سے علم غیب کا مستویٰ، حضور کے علم کا معاملہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن سنو قرآن میں یہ معنی الف لام میم کا معنی نہیں، کاف ہا یا عین صاد کا معنی نہیں، ہا میم کا معنی نہیں. علماء فرماتے ہیں الف لام میم کے نیچے اتنی غیب کی باتیں پوشیدہ ہے. اس آیت متشابہات میں غیب کی اتنی باتیں چھپی ہوئی ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے. اور جن پر قرآن ہوتا ہے وہ صاحب قرآن محمد رسول اللہ جانتے ہیں. بولے محبت سے سبحان اللہ. صرف اللہ جانتا ہے اور حضور جانتے ہیں. یہ غیب کی خبریں ہیں. اگر کوئی مولوی کہ قرآن نبی کچھ نہیں جانتے، اس کو پکڑ کے بول چل تو قرآن پڑھا. بولے ہاں پڑھا. چلو الف لام میم کا ترجمہ کر بتا. تو کیا تمہارے باپ داداؤں کو جمع کر سکے گا، یا تمہارے جتنے مولوی ہیں جماعت کے سب کو جمع کر دیں گے تو اس کا معنی نہیں بتا سکے گا؟ کیوں کہ اس کے معنی صرف رب جانتا ہے اور رب کے بتانے سے رسول جانتے ہیں. آج تو کوئی مولوی اور صبح قیامت تک کوئی اس کا معنی ظاہر نہیں کر سکتا. اگر آپ کو کوئی وہاں بھی کہے کہ جناب میں تو قرآن پڑھ کر بہت بڑا عالم ہو گیا، میں قرآن سے پڑھے گا تو بہت بڑا عالم ہو گیا، میں کہتا ہوں شرم کرو وہاں بھی ہو. جب کلام تم پڑھو تو عالم بن جاؤ اور تمہیں علم آ جائے. اور وہ قرآن جن پر اترا وہ محمد رسول اللہ ہے. اور ان کے لیے کہو کہ وہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتے. شرم کرو کہ تم یہ کہنا کہ ہمیں تو علم آ گیا، اور نبی کو کہو ہاں وہ تو دیوار کے پیچھے کہاں نہیں جانتے تھے. میں نے کہا جب قرآن میں سے پوشیدہ معنی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا غیب کی خبریں، یہ اللہ کے بتانے سے رسول جانتے ہیں. آپ کو میں اس کا ثبوت دیتا ہوں اس بات کا کہ قرآن میں ساری باتوں کا ذکر اللہ نے کر دیا. بولے یار سبحان اللہ. آپ تھکے نہیں نا؟ محبت سے بولے سبحان اللہ. آپ دیکھیں میں پہلی آیت کا حوالہ دے رہا ہوں اور میرا ثبوت کیا، میرا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کے بتانے سے نبی غیب جانتے. اور میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا نبی کا اللہ کا علم ذاتی، نبی کا علم عطائی. اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، نبی کے علم کی حد ہے. اور ایک بات سنیں، اللہ کا علم کبھی ختم نہیں ہوگا، فوت نہیں ہوگا. اور نبی کا علم ختم ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا علم کبھی ختم ہونے والا، کبھی فوت ہونے والا. اتنے فرق ہم واضح طور پر بول رہے ہیں. تو ہمارا عقیدہ کیوں اس کی طرح؟ اور ثبوت بھی قرآن دے رہا ہے. قرآن دے رہا ہے. آپ دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں قرآن میں سب مستقبل کی بھی خبریں قرآن میں ہے. قیامت تک کیا ہوگا سب کا ذکر قرآن میں ہے. آپ کیا پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ ہمارے علماء کہتے ہیں، میں دعویٰ کے ساتھ میں خود بھی کہتا ہوں، یہ گاڑیاں جو آج بنے نا ایک سے ایک گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج
مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہو رہا ہے، پلین دیکھ رہے، گاڑیاں دیکھ رہے، خدا کی قسم اس سب کا ذکر قرآن میں ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ تھیوری قرآن ہی سے ملے گا، تھیوری قرآن سے ملے گا۔ سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے، سائنس چاہتی ہے کہ ایک گاڑی ایسی بنا جائے جو بجلی سے زیادہ یعنی کرنٹ سے زیادہ اسپیڈ جائے۔ ایسی کوئی سواری ملے گی؟ مستقبل کی بات ہے، آج تک تو ایسی کوئی بنی نہیں۔ اور بجلی کی اسپیڈ آپ جانتے 1,82,000 یا 80,000 ایک سیکنڈ میں بجلی کرنٹ، جو کرنٹ ہے نا، ایک سیکنڈ میں 1,80,000 پکڑ لے، ایک سیکنڈ میں 1,80,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے بجلی۔ یہ کرنٹ انسان کا بنا ہوا ہے، اس کی رفتار یہ ہے۔ تو آج سائنس ایک ترقی کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی گاڑی، کوئی ایسی سواری بنائے جو بجلی سے بھی زیادہ تیز ہو، بجلی سے بھی زیادہ تیز ہو۔ تو ایک سائنسدان ایک مولانا کے پاس آ، تم کہتے ہو کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اچھا ذرا بتاؤ اس بات کا بھی ذکر قرآن میں ہے کہ کوئی ایسی سواری بنے گی آگے چل کر کہ جو بجلی سے زیادہ اسپیڈ جاتی ہو؟ تو عالم نے کہا الحمدللہ ہے۔ بولے کہاں ہے؟ کہا نہیں 15 پارہ پر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، 1 سیکنڈ سے بھی کم حصے میں سواری پر بلایا اور بھیجایا بھی۔ بولنا سبحان اللہ۔ یہ سائنس جو ترقی کر رہی ہے قرآن ہی کے ذریعے سے، یہ اور بات ہے، ترقی ہمیں کرنا چاہیے تھا، ترقی اور کوئی اور کر رہی ہے۔ حال ہمارا یہ ہو گیا ہے، 2 دوست ایک دوست کو جانا تھا، تو وہ دوست دوسرے دوست کو ٹرین میں بٹھانے آیا، اچانک ٹرین چالو ہو گئی۔ اب اس نے وہ آدمی کا ہاتھ پکڑ کے لوگوں نے ٹرین کھینچ لیا، تو وہ آدمی اونٹنے لگا۔ لوگوں نے کہا یار ٹرین چھوٹ گئی تھی، ہم تیرا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیے، تو ہم پر کیوں اونٹ رہا ہے؟ کہا یار میں تو بٹھانے آیا تھا، بیٹھنا اس کو تھا، میں تو بٹھانے آیا تھا، بیٹھنا اس کو تھا۔ یہ حال ہمارا ہو گیا ہے، ترقی کرنا ہمیں تھا قرآن سے، کر کوئی اور رہا ہے، کیونکہ ہم سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہتے، علماء کے ساتھ بیٹھتے نہیں چاہتے۔ لہٰذا آپ پریشان مت ہو، دور کتنا بھی ترقی کرتے رہے، خدا کی عزت و جلال کے قسم قرآن میں قیامت تک علم اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ کوئی ڈرنے کی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ کوئی کافر کتنا بھی ترقی کر لے، قرآن پہلے ترقی آپ کو سکھائے گا، مستقل بات قرآن پہلے آپ کو بتا رہا ہے۔ ثبوت کیا ہے؟ آئے پہلا ثبوت دے رہا ہوں میں آپ کو، قرآن میں سب چیز کی خبر ہے، اس کا ثبوت پہلا میں آپ کو دے رہا ہوں۔ میں نے آیت محکم و متشابہات کے بارے میں بتایا۔ محکم وہ جس کا معنی ہے، متشابہات وہ جو صرف اللہ کے بتانے سے نبی جانتے ہیں۔ یہ بات سمجھ گئے نا؟ اب آپ میرا یہ دعویٰ کہ قرآن میں سب کچھ ہے، اب آئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی آیت کا آپ دیکھیں، آپ سورہ نحل آیت نمبر 89، اور میں ترجمہ یہ آیت ایک پڑھ کر انشاءاللہ میں خالی ترجمے بولوں گا، وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ نحل آیت نمبر 89، اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ارے یار اللہ کا کلام ہو، چہرہ چمکنا چاہیے، دمکنا چاہیے۔ ہاں فلمیں ڈرامے دیکھ کے کیسا خوش ہو جاتے ہو نا، واہ کیا گانا گا رہا۔ اللہ خیر کر، اس سے بچائے مسلمانوں کو، اللہ محفوظ رکھے۔ میں مثال دے رہا ہوں، نوجوان مچلتا ہے، ہاتھ میں چلتا ہے، پیر میں چلتا ہے، ارے یار اللہ کا کلام سنا تو چم سے چہرے پہ مسکراہٹ تو لاؤ۔ خدا کا کلام جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کا کلام ہے۔ بزرگان نے کہا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بات کریں تو کیا کریں؟ تو بزرگان نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو نماز پڑھو۔ اور لوگوں نے بزرگوں سے پوچھا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ ہم چاہ کے اللہ ہم سے باتیں کرے تو کیا کرے؟ تو فرمایا قرآن پڑھو۔ اگر تم کو اللہ سے بات کرنی ہے تو نماز پڑھو، اور تم یہ چاہو اللہ ہم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھو۔ تو قرآن پڑھے اور چہرے پہ ایک ایمان والے کے مسکراہٹ تک نہ ہے، کوئی سستی قائری، کوئی کانوں میں گھس گھس نہ کرے، بات نہ کرے، بالکل اطمینان سے بیٹھے، پھر میں بالکل آواز دے کے اٹھا دوں گا۔ میں یہ بے حرمتی قرآن حدیث کی میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہی ہمارا حال ہو گیا ہے، ہم اس کی عزت کرنا چھوڑ دیے، جن کو اللہ نے عزت دی قرآن حدیث علماء کو، اسی لیے ہم بے عزت ہو رہے ہیں ہر جگہ۔ حدیث میں سرکار نے فرمایا تم ان کی عزت کرو جن کو اللہ نے عزت دی، بولیے سبحان اللہ۔ تم ان کی عزت کرو جن کو اللہ نے عزت دی تو اللہ تمہاری عزتوں کو بلند کر دے گا، اور جن کو اللہ نے عزت نہیں دی اگر تم ان کی عزت کرو گے، بھائی روڈی پہلوان ہو مسجد کا امام جا رہا تو سلام نہیں کریں گے، وہی علاقے کا روڈی جان بھائی
भाई सबसे बड़े कसाई तुम ही हो गए। पहलवानों पर याद रखे अजाब बाद में आएगा, 7 दिन वालों पर पहले आएगा। 7 दिन यजीद बाद में मरा, साथी पहले मरे। यजीद बाद में मरा, उसके 7 दिन वाले पहले मरे। खुदा के वास्ते अल्लाह ने जिनको इज्जत दी उनको इज्जत देना रखो। जो उलमा अहले सुन्नत है, सुन्नी हो, आशिक रसूल हो, इज्जत दो उनको, उनकी कुरान की इज्जत करो। कुरान की बातें ना बातें करे, कोई उठ रहा बैठ रहा, कोई इधर देख रहा उधर देख रहा, बेहुरमती नहीं, ये बेअदबी मत करो। इसी वजह से आज हम पर कुत्ते भोग रहे हैं, हम पर कुत्तों को मुसल्लत किया जा रहा है कि आज़ान मत दो। अब आगे चल कर होगा नमाज मत पढ़ो, आगे चल कर बोलेंगे ना जाने क्या क्या बोलेंगे। खुदा के वास्ते ये काहली हमारी है कि हम जिनकी इज्जत करना उसके कर रही है। तो कुरान हदीस की बातें हो तो बिल्कुल साइलेंट होकर बैठे, बिल्कुल इतना। ये इज्जत मेरी नहीं है, ना मैं आपको बोलने से ना मेरे खून में इजाफा होगा, ना हड्डी में, ना गोश्त में। ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब कुरान की आयत मैं आपको बताऊंगा तो चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट होना चाहिए, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अब आज पहली आयत मैंने क्या कहा, कुरान में अल्लाह फरमाता है वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिब्यानन लिकुल्लि शै। अल्लाह फरमाता है और हमने कुरान पर हर चीज़ का रोशन बयान कर दिया, हर चीज़ का रोशन बयान कुरान में। हाँ मालूम हुआ, मुस्तक़बिल की खबर, हर चीज़ की खबर कुरान में, हर चीज़ का रोशन बयान कुरान में। अच्छा, और एक आयत सूरह अनाम आयत नंबर 39 अल्लाह फरमाता है मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै। अल्लाह फरमाता है और हमने इस किताब में सब कुछ उठा कर रख दिया है। 2 आयत, एक और आयत सुने, और ये आयत है सूरह यूसुफ आयत नंबर 111। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मा काना हदीसन युक्तरा वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैना यदैहि व तफसील कुल्ली शै। बोलो मोहब्बत से। अल्लाह फरमाता है ये कोई बनावट की बात नहीं, लेकिन अपने इसलिए इस किताब में अगले कामों की तस्दीक और हर चीज़ का मुफस्सिल बयान है। बड़े मोहब्बत से बोलते रहे सुभान अल्लाह। अब आए आयत नंबर 53 सूरह कमर। अब देखें आयत पर अल्लाह फरमाता है कुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततर। अल्लाह फरमाता है इस किताब में हर छोटी और बड़ी चीज़ का जिक्र कर दिया गया है। हाँ बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसलिए अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं अगर मैं चाहूँ तो कुरान से मेरी ऊँट की रस्सी कहाँ है बता कर सकता हूँ। बड़ी चीज़ तो दूर की बात है, छोटी छोटी का जिक्र कुरान में है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और अब आ जाए सूरह यासीन आयत नंबर 12। अल्लाह इरशाद फरमाता है वकुल्ला शैइन अहसानी फी अहसानी मुबीन। अल्लाह फरमा रहा है कि बेशक हर चीज़ को हमने गिन कर इस किताब में रख दिया। वकुल्लन शैइन अहसानहु फी इमामिन मुबीन, कि हमने हर चीज़ का जिक्र इसमें कर दिया है। अब आखिरी आयत सुने, सूरह अनाम। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब इसका तर्जुमा मैं आपको सुनाता हूँ। सूरह अनाम आयत नंबर 59 अल्लाह इरशाद फरमाता है और कोई दाना नहीं ज़मीन के अंदर मैं और ना कोई तर और खुश है जो इस रोशन किताब में मैंने लिखा ना हो। यानी अल्लाह फरमाता है कोई खुशकी और तर, कोई चाहे वो ज़मीन का मामला हो या समंदर का। खुशकी कहते हैं ज़मीन को, तर कहते हैं पानी को। अल्लाह फरमाया हर खुशकी तर का सारी बातें मैंने इस किताब में बता दी है। बोला ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सारी बातों का जो कुरान है। अब मुझे एक बात बताइए, इतनी आयतें आई, एक ने मैंने आपको 4-5 आयतें और भी आयतें हैं जिसमें अल्लाह इल्म गैब की बात करता है। मुझे बताइए कुरान में मुस्तकबिल का इल्म है, मानते ना? कुरान की आयत मैंने आपको बता दिया है ना। कुरान की आयत बता, मुझे बताया जब कुरान में हर चीज़ का इल्म है, मुस्तकबिल की खबरें कुरान में है, तो कुरान में जब हर चीज़ का इल्म अल्लाह ने लपेट कर रख दिया है, क़यामत तक का इल्म अल्लाह ने कुरान में रख दिया है। अब ये कहना कि नबी को तो कुछ मालूम ही नहीं था, दीवार के पीछे क्या है मालूम नहीं था। मैंने कहा बे जब कुरान में सब कुछ है, बोलो यार सुभान अल्लाह, कुरान में सब कुछ है, कुरान में तो सब कुछ हो और जिन पर कुरान उतरा हो उनको ना मालूम हो। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कुरान में सब कुछ है और जिन पर कुरान उतरा
سب سے زیادہ قرآن کا معنی نبی جانتے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ معنی نبی قرآن کا جانتے ہیں، لہذا قرآن میں سب کچھ ہو اس کا تو مانتے ہو، نبی کا علم نہیں کرتے۔ میں نے کہا تم نے سمجھا نہیں، جب قرآن میں سب کچھ ہے تو جن پر قرآن اترا ہے وہ مصطفیٰ بھی اللہ کے بتانے سے سب کچھ جانتے ہیں، ورنہ آیت متشابہات کا معنی کیا نکالو گے؟ الف لام میم کا کاف ہا یا عین صاد کا معنی کیا نکالو گے؟ ہاں میم کا معنی کیا نکالو گے؟ تا سین کا معنی کیا نکالو گے؟ یہ محکمات ہے، متشابہات ہے، اور علماء کہتے ہیں ان آیتوں کے نیچے غیب کی سمندریں لپٹ کر اللہ نے نبی کو دے دی ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب آپ میں جا جائیے، اب آپ سوال یہ کر سکتے مولانا ٹھیک ہے ہم مان گئے اللہ کے بتانے سے نبی سب جانا، ماننا بھی چاہیے، ماننا بھی چاہیے، ضروری ہے اس کا ماننا کہ نبی خود سے نہیں اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، یہ بالکل آپ کا یہ ایمان کے بات ہے۔ اب میرے اس سوال پر میں آ رہا ہوں، اب آپ کہیں گے مولانا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں الحمدللہ ہمارا ایمان عقیدہ مضبوط ہے، آج کے بعد ہم کسی وہابی کی باتوں میں نہیں آئیں گے، کسی بد عقیدہ کی باتوں میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ اتنی آیتیں میرے حضور کی شان بیان ہو رہی ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ کیوں نہ کہو جیسے میرے سرکار ہے ایسا، کیوں نہ کہوں کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ والا، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، کیوں نہ کہوں بالکل کہوں گا کہ قرآن ان کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہیں پر کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب میں نے تیرے خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے تجھے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے۔ قرآن ہمیں آیتیں بتا رہا ہے نبی کی تعریف، لیکن آپ کہیں گے ٹھیک ہے مولانا ذرا یہ بات تو ہم مان گئے آپ کی، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آج جو ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات ہے یہ وجہ کیا ہے؟ کیوں اذان پر کتے بھونک رہے ہیں؟ کیوں جو ہے پردے پر کتے بھونک رہے ہیں؟ کیوں آج ہمارے مسجدوں کو ویران؟ اس میں ہم مانتے ہم گناہ گار ہیں، بولتے لوگ ہم مانتے ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ ہے قدرت والا، جیسا اللہ ابابیل کو بھیج کر سب کو ختم کر دیا تھا ایسا بھیج سکتا ہے، بالکل بھیج سکتا ہے۔ جیسا بدر کے میدان میں 313 مسلمان 1000 پر بھاری ہو گئے اور اللہ نے 5000 فرشتوں کو بھیجا مدد کے لیے، لیکن آج ہزاروں کے رہ رہے وہ 8-10 رہ بھاگ رہے، کیوں مدد نہیں آ رہی ہے؟ میں نے کہا دیکھو جیسے بدر والوں کا ایمان تھا نا اللہ رسول پر، ایسا ایمان تم بھی آج پیدا کرو، تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیں میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا، یہ روایت میں آتا ہے کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہو جیسے تم رہو گے ایسا بادشاہ ملے گا، جیسے تم رہو گے، غور کرو اپنے دماغ پر، جیسے تم رہو گے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم نمازوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم داڑھیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم روزوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم تو باہر مارکیٹ میں جانے کے بعد ہم تو پانی کا بلبلا بنے ہوئے ہیں، کچھ دیر کا تو ہمارے کو احساس ہوتا ہے دیکھیں پانی کا بلبلا کچھ دیر کا پھٹ بول کے بڑھ جاتا نا، ویسے ہم باہر گئے مارکیٹ میں وہی غیر عورتوں کو گھرنا ہمارا شروع ہو جاتا ہے، وہی اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر پہنانا ہمارا شامل ہو جاتا ہے۔ نہ کاروباروں میں نہ تجارت میں، امانت تو ہمارے پاس سے ختم ہی ہو گئی ہے، صداقت تو ہمارے پاس سے سب سے زیادہ امانت اور صداقت ہم کوئی تھے تو ہمارے نبی کی امت تھی اور ہم تھے، لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جانتے ہیں، لیکن ہم دیکھیے یہ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ کہو اپنے لوگوں سے جیسے تم رہو گے ایسے بادشاہ ملے گا۔ اب سمجھے یہ ہر جگہ انہوں کیوں آ رہا لال جھنڈے والے، جیسے تم رہو گے، جب تک تم اپنے آپ کو سدھارا، اللہ فرمایا جب تک تم نہیں سدھرو گے میں جو ہے موقع دیتا بھی رہوں گا لیکن میں بھی سدھاروں گا نہیں، تم پہلے سدھرو تو صحیح، بندے میرے پاس آ تو صحیح۔ لیکن تمہارا حال تو منافقوں جیسی عادت ہو گئی ہے کہ سامنے کچھ پیچھے کچھ، محلے میں کچھ، گھر میں کچھ، بازار میں کچھ، مارکیٹ میں کچھ، ہر چیز میں ہمارا ملاوٹ ہی ملاوٹ ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں شعیب علیہ السلام کی امت نے ایک ملاوٹ کا کام شروع کیا تھا، شعیب علیہ السلام کی امت نے، اللہ نے کہا تھا ملاوٹ مت کرو، لیکن انہوں نے مانے، ملاوٹ کر دی، اناج میں، کھانے میں، سالن ملاوٹ کر بیچنا شروع کر دیا مارکیٹ میں سامان۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب یہ کیا ان کے اوپر پانی آنا بند ہو گیا، بارش رک گئی، اور جب وہ بارش رک گئی یہاں تک کہ ان کے ندیاں سوکھ گئے، پانی کے کنویں سوکھ گئے، یہاں تک کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ سوکھ گیا، لوگوں کے منہ سے تھوک سوکھ گیا، کتنا بڑا عذاب۔ اور پھر ہوا یوں
کہ اچانک ابر کا ٹکڑا آیا, لوگ خوش ہو گئے شاید اب بارش ہوگی, لیکن اس ابر سے پانی برسنے کا آگ برسی اور سب کو ہلاک کر دیا گیا. صرف ایک غلطی وہ کر رہے تھے, ملاوٹ. صرف ایک غلطی, غور کریں, صرف ایک ہی غلطی, اور ملاوٹ. حضور فرماتے پچھلے انبیاء کہ جو امتیں ہلاک ہوئی, ان پر جو عذاب ہوا, ان کی ایک ایک غلطی کی وجہ سے آیا. اور ہمارے پاس ملاوٹ, ہمارے پاس شراب, ہمارے پاس زنا, ہمارے پاس دھوکہ, ہمارے پاس بدماشی, ہمارے پاس تو یہ ساری غلطیاں ہمارے اندر جمع ہو گئی. لیکن اللہ کا شکر, عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ اللہ فرماتا محبوب میں ان پر عذاب اس لیے نہیں بھیجتا ہوں کہ تو ان کے اندر موجود ہے. حضور ہے, عذاب نہیں آ رہا, لیکن اللہ وارننگ ضرور دے گا, وارننگ ضرور دے گا. آپ نہیں سمجھے, آپ کسی دشمن بولتے نا وارننگ دے رہو, سمجھ جا آئندہ نہیں کرنا, اب تو چھوڑو آئندہ نہیں کرنا, وارننگ اسی کو بولتے نا. یہ اذان کی طرح آواز اٹھ رہی ہے نا, یہ وارننگ ہے ہمیں رب کی جانب سے. صدرو, وارننگ ہے ہمیں رب کی جانب سے. کہا صدرو, شراب جوا گندے کاموں سے توبہ کرو, رمضان کا مہینہ جیسا گیا پھر سے بدماشی کے چالے مت شروع کرو. جیسا رمضانی مسلمان میں نماز روزہ مسجدوں کو آباد کر رہے تھے, ایسا آخری سانس تک عمل کرتے رہو, پھر دیکھو دونوں جہاں میں اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. بولیے محبت سے سبحان اللہ. لیکن سنیں آپ, یہ تو ساری بیماریاں ہمارے اندر آ رہی گناہوں کی, اس وجہ سے یہ ظالم ہم پر مسلط ہو گئے. ایک بات, لیکن سب سے بڑی بات بتاؤ, اس سے بڑی بات آپ سنیے, آپ جس سے وجہ سے آج یہ حالات ہمارے اندر, بہت بڑی بات بتا رہا ہوں. کیا کہ آج ہمارے ہی سامنے کبھی ٹی وی پر, کبھی انٹرنیٹ پر, کبھی فیس بک پر, کبھی غیر مسلم اور کبھی اتنے بڑے بڑے داڑیاں رکھنے والے, پیشانی پر نماز کے گھٹے رہنے والے, ضرورت سے زیادہ لمبے پیجامے پہننے والے, اونچے پیجامے پہننے والے, یہ وہابی بدعقیدہ جب ٹی ویوں پر آ کر ہمارے نبی کے علم غیب کا مذاق اڑاتے ہیں, ہمیں اثر نہیں ہو رہا. ہمارے نبی کو مردہ کہہ رہے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ہمارے نبی کو بڑا بھائی کہہ رہے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. معلوم ہے یہ وہابی ہے, ہم تو مل بھی رہے ہیں, سلام بھی کر رہے ہیں, دوستانہ بھی رکھ رہے ہیں, ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں. بولے نہیں مولانا حالات ایسے نہیں ہے, حالات نہیں ہو, لیڈر صاحب نہیں بولے سب کو لے کر چلو, سب کو لے کر چلو. میں ان لیڈر صاحب کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, اچھا جناب کبھی سیاست میں جب الیکشن آتے ہیں نا تب یہ تم لیتے ہو, سب کو لے کر چلو. تم تو دوسری پارٹیوں کو بولتے ہو یہ پارٹی ایسی ہے وہ پارٹی ایسی ہے, کیوں بولتے ہو؟ بولے کرسی کے لیے. واہ بھائی واہ, تم کرسی کے لیے بولو اور ہم ایتل کرسی کے لیے لوگوں کو نہ بولیں. ہم ان کو نہ سمجھائیں کہ نبی کے گستاخوں سے کوئی تعلق مت رکھو, غربی کے گستاخوں سے کوئی دوستانہ نہ رکھو. ارے بھائی تمہیں تمہارے ماں باپ کو اگر کوئی زانی بولے, شرابی بولے, آپ اس کو دوست رکھیں گے؟ کوئی ماں باپ کو کھلے عام مارکیٹ میں آپ کی امی کو, آپ کے ابا کو گالی دے رہا ہو, آپ اس کو سلام کریں گے؟ لیکن میں آ کر نہیں جان دو اس کا گناہ, اس کے ساتھ مل لو, مل لو, بات کر لو. یہ تو حیدرآباد میں ہماری اس بات, میں بھی حیدرآبادی ہوں الحمدللہ. ہاں کہیں کرناٹکا مہاراشٹر سے نہیں ہو, کوئی حیدرآبادی ہو, پیدائشی حیدرآبادی ہو. جو حال آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں. غور سے سنیں, آج تو حال ہمارا یہ ہو گیا. نہیں بھائی چلو کسی کو برا نہیں بولنا, ویڈیو بن رہا ہے. اچھا جو یہ بول رہا نا ویڈیو بنا کر کسی کو برا مت بولو, ذرا اس کو بولو اگر تمہاری اماں کو کوئی گالی دے اور تم بولے میں سلام نہیں کرتا, جب جا کر کسی کو برا نہیں بولنا, اس کی عمل اس کے ساتھ بولتے نہیں بولتے. تو جو نبی کو گالیاں دے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو رسول کو اپنی طرح کہیں گے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس سے ملیں گے, ہاتھ ملائیں گے, نماز پڑھیں گے وہابیوں کے پیچھے. جو لوگ یہ کہتے ہیں ایک ہونے کا وقت ہے, میں آپ کو ایک پیغام الوداع جمعہ کا لے کر اٹھو. سنو, خوشبو اور بدبو کبھی ایک نہیں ہو سکتی, خوشبو اور بدبو کبھی ایک نہیں ہو سکتی. نبی سے رشتہ مضبوط کر لو, ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں خدا کی عزت و جلال کا قسم, دونوں جہاں میں اللہ پھر سے تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ دلیل دیتا ہوں. تم اگر جب تک وہابیوں سے رشتہ نہیں کاٹو گے, بدعقیدوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا نہیں چھوڑو گے, وہابیوں سے جب تک دشمنی نہیں رکھو گے, تمہارے کو یہ کتے آتے رہیں گے. تم سر گناہ تو تمہارے ہے ہی ایسے, گناہ کا کوئی شمار نہیں. لیکن اصل جو ہم یہ نرمی اختیار کر لیے نا, کسی کو برا مت بولو, کوئی لیڈر کے کہنے پر, کوئی ان کے کہنے پر, اس وجہ سے بھی ہے. آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا مولانا؟ سورہ میں بتاتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں, ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پکڑا, جلن حسد سے
پانی کے کنویں میں ڈال دیا، پانی کے کنویں میں ڈال دیا۔ کچھ لوگ پانی سیننے کے لیے آئے تھے جنگل میں، پانی کے کنویں کے ذریعے، وہ ڈول کے ذریعے یوسف علیہ السلام آ گئے اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے لے لیا۔ بھائیوں نے دیکھا یہ تو باہر آ گیا زندہ، بھائیوں نے ان لوگوں کو کہا یہ ہمارا غلام ہے، اس کو بیچ دو، باہر لے جا کر بیچ دو۔ یوسف نبی ہے، نبی ہے، نبی یوسف علیہ السلام ہے، نبی ہے، نبی، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے نبی کے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا، غلام بنا کر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا میرے نبی کو غلام بنا کر تم مارکیٹ میں سودا کرو اور میں دیکھتا رہوں، میں خاموش رہوں، میں سب برداشت کرتا رہوں؟ کہا نا، تم نے بڑے بازار میں میرے یوسف کا سودا کیا۔ اللہ نے کہا اب میں اس وقت تک خاموش نہیں رہوں گا جب تک تمہیں اس کا غلام نہ بنا دوں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھے، مصر کے بادشاہ جب یوسف بنے، مصر کے بادشاہ، واقعہ بڑا طویل ہے، یوسف علیہ السلام ایک ذریعے سے مصر کے بادشاہ بنے۔ اللہ نے اسی قوم پر جو یوسف نبی کا سودا کری تھی، اسی قوم پر اللہ بارش بن کر دیا، بھوکا فاقہ کشی لا دیا۔ سارے لوگ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس اور آ کر جو ہے ایک ایک کر کے اپنا سامان بیچ دیے۔ کوئی اپنا گھر بیچا پیسے بچے اناج کے لیے، کوئی اپنے کپڑے بیچا، کوئی بچوں کو رہن رکھا۔ آخر کار کہا اب ہمیں بھی غلام بنا لیجئے کہ تاکہ ہمیں بھوک سے راحت مل جائے، اناج نہیں مل رہا ہے۔ تو ساری قوم، جو قوم نبی کا سودا کرنے بازار میں کھڑی تھی، اس قوم کو اللہ نے یوسف علیہ السلام کا غلام بنا دیا۔ مجھے بتائیے واقعہ ہمیں سبق دے رہا نچوڑ کے اس دور کے حالات کو دیکھ کر۔ آج سنیو، یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے جو اللہ یوسف علیہ السلام کی بے عزتی کو برداشت نہ کرے اور وعدہ کر لے کہ میں ساری قوم کو غلام بنا کر چھوڑوں گا، میرے محبوب میرے نبی کو غلام بنایا۔ مجھے بتائیے پھر وہ قوم جو سارے نبیوں، اس نبی کا مقام کیا ہوگا جو سارے نبیوں سے اعلیٰ و افضل ہے؟ وہ نبی ہمارا رسول ہے، ہمارے آقا اور مولا ہے۔ آج قوم اتنی جھیٹ ہو گئی، آج لوگ اتنے بے مرمت ہو گئے کہ اس نبی کے بارے میں مردہ کہا جا رہا ہے اور آپ جا کر ان کے پیچھے نماز پڑھو گے۔ اس نبی کو بڑا بھائی کہا جا رہا ہے، آپ جا کر ان کو سلام کرو گے۔ اس نبی کو علم غیب کا قاری مانا جائے، کہتے ہیں ان کو غیب کا خبر نہیں تھا۔ وہاں بھی بدعقیدہ کھلا انٹرنیٹ کے ذریعے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور سنی کے نا کسی کو برا مت بولو۔ لیڈر صاحب بولے ہم کو برا نہیں بولنے کا۔ اچھا با اچھا، خبر میں یہ لیڈر آئے گا، خبر میں تمہیں پیسہ رشتہ دار خاندان آئے گا، خبر میں نہ لیڈر آئے گا، نہ پیسہ آئے گا، نہ دولت آئے گی۔ خبر میں آئے گے تو مدینے والے آقا آئیں گے۔ یہ چہرہ حضور کو دکھانا ہے۔ والدہ جمعہ یہ بلائیں آ رہی نا، چاہے بلائیں بیماری کی شکل میں ہو، چاہے بلائیں غیروں کی شکل میں ہو، گندے گندے لوگ ہم پر حاوی ہو گئے، لیڈر بن گئے، عروج ان کا، طاقت ان کی، لیکن یاد رکھو ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب سے زیادہ طاقتور اللہ ہے۔ لیکن جب تک تم نبی کی وفاداری کا ثبوت نہیں دو گے، ہاں یہاں ہے، جب تک تم اپنے اندر یہ ذہن نہیں بنا لو گے جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، اس وقت تک آپ کو یہ فائدہ ملنے والا نہیں، اس وقت تک ایسے لوگ جانے والے نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں الوداع کے اس جمعے میں کہ مسلمانوں، جیسے تم اپنے اعمال کو سدھارنا تمہارا ضروری ہے، اس سے زیادہ اور اہم ضروری تمہارے عقیدے کو سدھارنا ہے، تمہارے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، تمہیں اپنے آپ کو عاشق رسول بنانا ہے۔ جو نبی کی گستاخی کرے اس کو آپ نظر اٹھا کر نہ دیکھے، کیوں آپ کہیں گے یہ آپ کیا کرے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے۔ میں نے کہا صحیح مسلم باب الفتن آپ اٹھا کر دیکھے، حضور نے فرمایا اگر بد مذہب دکھے تو سلام مت کرو۔ صحیح مسلم باب الفتن میں اٹھا کر دیکھے، حضور فرماتے ہیں بد مذہب کو سلام مت کرو۔ آگے حضور فرماتے ہیں سنو، اگر بد مذہب دکھ جائے نا اس کو سلام مت کرو، بیمار پڑ جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے مت جاؤ، مر جائے تو جنازے کو ہاتھ نہ دو، مر جائے تو جنازے کو ہاتھ نہ دو۔ آگے حضور آئے بات بڑی پیاری بات حضور فرماتے ہیں آگے کہ نہ تم ان کے قریب جاؤ اور نہ ان کو اپنے قریب آنے دو۔ بس یہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، دیکھیں پھر یہ ظالم خاموش رہیں گے۔ نبی کے وفادار بنو تو ساری دنیا کو اللہ تمہارا غلام بنا دے گا۔ وقت ہے لبیک یا رسول اللہ کہنے کا۔
جو نبی کی شان میں گستاخیاں کہے ہم خاموش نہ رہے، نبی کی شان میں بے ادبیاں کرے ہم خاموش بیٹھے رہے، پھر ایسے ظالم تو آئیں گے، ایسے کتے تو آئیں گے جو تمہیں غلام بنا کر چھوڑیں گے۔ اگر تم نبی کی عزت کرنے والے اور نبی سے محبت کرنے والے بنو گے تو انشاءاللہ جو ظالم تم پر بھوگ رہے ہیں وہ تمہارے تلوے چاٹتے ہوئے نظر آئیں گے، تمہارے تلوے چاٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس مضبوط کر لو سینے کو عشق رسول سے، یہ ذہن بنا لو کہ ہم حضور کے لیے حاضر ہیں۔ کرے بولو میرے ساتھ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ نہیں آپ شرما رہے، یہ ہاتھ بھی حضور کے صدقے میں ملے یار، سب یہ جان بھی ملی حضور کے صدقے میں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کیا شرمانا یارو، کہے کا شرمانا، حضور کے لیے بھی شرمانا۔ اٹھا کے تو ناز اٹھا کر بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ پیغام الوداع جمعہ کا لے کر ہو کہ عشق رسول کو سینے سے مضبوط کرو، گستاخوں سے تعلق توڑو، عاشق رسولوں سے تعلق جوڑو، عمل کرو، پھر یہ کتے خاموش ہو جائیں گے۔ ہاں پھر وفادار رسول آپ بنو، پھر دنیا جو ہے آپ کے غلام بنتے نظر آئے گی۔ یہ پیغام الوداع جمعہ کا تھا۔ بس رمضان شریف کی جو ختم پر ہے، غم کرے دعا کر لے، علم غیب اللہ کے بتانے سے نبی سب جانتے ہیں، کیا کیا فتنے ہونا تھا یہ حضور نے سب بتایا۔ وہاں بھی کہتے ہیں قیامت کے بارے میں حضور نہیں جانتے تھے، ابھی بھی خاموش نہیں بیٹھا، تقریر ہو رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھ کے سن۔ ہاں نبی قیامت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ایک وہاں بھی آ کر ان سے بولا مولانا، بولے کیا؟ نبی قیامت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اچھا بتاؤ ذرا قیامت کے پہلے کیا کیا ہوگا؟ نہیں، قیامت کے پہلے شراب آب ہو جائے گی، قیامت کے پہلے زنا زیادہ ہوگا، قیامت سے پہلے لوگ عورتیں بے حیا ہو جائیں گے، قیامت سے پہلے۔ اچھا یہ باتیں کس نے بتائی؟ میں نے کہا نبی نے۔ اچھا آگے بول، قیامت کس دن آئے گی؟ بس جمعہ کا دن ہوگا۔ مہینہ کون سا؟ محرم کا ہوگا۔ وقت کون سا؟ عصر سے مغرب کے درمیان کا ہوگا۔ میں نے کہا یہ بتایا کس نے؟ بتایا نبی نے، تبھی تو ہمیں معلوم ہے نا۔ وقت اس لیے نہیں بتا کہ لوگ غافل ہو جائیں گے۔ اگر وقت بتایا جاتا بھائی 2025 میں قیامت آئے گی، لوگ بولے ابھی بہت سال ہے، تھوڑا گناہ کر لو۔ بتایا اس لیے نہیں کہ لوگ غافل ہو جائیں گے، ورنہ اللہ کے بتانے سے نبی سب جانتے تھے۔ ایک بھائی بنا ہے حضرت، ایک بات تو کیا ماں کی پیٹ میں کیا یہ نہیں جانتے تھے نبی؟ اچھا ارے بھائی سورہ لقمان میں آیت ہے، اللہ خود فرماتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ دیکھے آیت ہے، ہاں ہے بھائی ہے۔ میں نے کہا یقیناً اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ کے بتانے سے ایسا۔ میں نے کہا بھائی شرم کرو، شرم تھوڑی شرم کرو۔ آج سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے ماں کی پیٹ میں کیا ہے لوگ معلوم کر لے بچہ ہے یا بچی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ نکل گیا نا مشین، اس سے معلوم ہو جا رہا ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے۔ ایکسرا مشین نکل گئی یارو، ہڈی میں کہاں ٹوٹی، کہاں سوراخ ہے، دل میں کہاں سوراخ ہے۔ ارے بھائی چمڑا ہے گوشت ہے، لیکن ایکسرا مشین اندر کی بات بتا رہا۔ میں نے کہا سائنس اتنی ترقی کر لی، وہ اندر کی بات بتا رہی ہے اور نبی کو نہیں معلوم ہو۔ بولو نا سبحان اللہ، کیا بھونڈی بات ہے تم نبی کو بتا رہو۔ ہم یہ کہہ رہے سنو، یقیناً نبی کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کے بتانے سے سب جانتے ہیں۔ خود سے کچھ نہیں جانتے، رب کے بتانے سے کوئی نہیں۔ ایک صاحب نہ کل بارش ہوگی نہیں ہوگی نہیں معلوم، ارے یہ کوئی اعتراض کرا نہیں اللہ جانتا ہے بارش کہاں ہوگی کب ہوگی۔ میں نے کہا اچھا جناب کل آپ دکان اٹھا کے بھاگ رہے تھے روڈ پہ، انہوں نے وہ پیپر میں آنا کہ بارش ہونے والی ہے، اب مانا بولے ہاں محکمہ موسمیات والے 24 گھنٹے میں بارش ہونے والی ہے۔ میں نے کہا آج کا موسم پہ نظر رکھنے والے وہ بتا لیتے کہ بارش کب ہونے والی ہے، اور اللہ کے بتانے سے نبی نہ جانے۔ اس میں کئی دلائل میں بخاری سے حدیثیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن باقی زیادہ نہیں دے رہا۔ بخاری میں حدیثیں ہے، صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، حضور دعا کرتے تھے، بارش ہو جاتی تھی۔ بس ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بتانے سے نبی سب جانتے ہیں۔ یہ علم غیب پر بھی کامل ٹوٹل 100% یقین رکھے۔
عمل کرے، پھر انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ بس جہاں آپ کو عمل سے زندگی سدھارنا ہے، وہیں پر عقیدے سے بھی آپ کو اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ اپنے اندر سے جہاں بیماریوں کو، گناہوں کو ختم کرنا ہے، وہاں پر اپنے عقیدے کو بھی صاف ستھرا کرنا ہے، ان وہابیوں سے بچتے ہوئے، پھر انشاءاللہ دونوں جہاں میں کامیاب۔ ہاں، جو وفادار ہوتا ہے نا، ہزاروں مل کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ جو وفادار ہوتا ہے نا، ہزاروں لاکھوں مل کے بھی ایک کو کچھ نہیں بگاڑتے۔ آپ کے ثبوت، میں نے خالد بن ولید 1 لاکھ سے لڑے، میں کیا کہوں، صحابہ کا دور کیا لے جاؤ، ابھی بھی وہ وقت ہے۔ وہ صحابہ کا ایمان تھا، میں نے ابھی بھی وقت ہے، زیادہ نہیں۔ کشم باغ میں چلے جائیں مکی شاہ ولی کے پاس، جب مکی شاہ ولی کو سکھوں نے آ کر چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، نکلو یہاں سے، حضرت نے فرمایا میں اکیلا ہوں، اللہ کے حکم سے بیٹھا ہوں، نہیں جاؤں گا۔ لیکن جب حملہ کرنے کے لیے آئے، حضرت نے نعرہ لگایا، چاروں طرف سے مکی شاہ ولی ہی نظر آئے، یہاں ایک تھے وہ ہزاروں نظر آئے، دشمن دیکھ کر بھاگ گئے۔ میں نے کہا ایک وفادار ہو تو سب پر بھاری ہوتا ہے، بس وفادار بنو عشق رسول میں، پھر دونوں جہاں میں ضرور اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے ادا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنی دیر سے بچے، بوڑھے، نوجوان یہاں بیٹھے، مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ ان کو سچا عاشق رسول بنا، اور ان کی نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ یا اللہ الوداع جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے، پتہ نہیں اگر رمضان ملے یا نہ ملے، لیکن مولا جو اس رمضان مبارک میں ہم نے نیکیاں کی ہے، روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، مولا سب عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول فرما، ورنہ ہمارے میں اسی کمی نہیں مولا، ہم تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن تو اپنے فضل سے ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما، ہم کو اخلاص عطا فرما، دکھاوا، ریاکاری، تکبر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے سینے سے اکڑ کو نکال دے، تکبر کو نکال دے، یا اللہ ہمارے سینے میں علم نافع کو داخل فرما، سینے میں اسلام کی محبت کو داخل فرما، دل میں سنیت کے درد کو داخل فرما، یا اللہ ہر سنی مسلمان کو، بدعقیدہ طہیری کو، وہابیوں سے ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، یا اللہ جو ہندوستان میں حالات چل رہے دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ، مولا تو قادر ہے، تو ہر چیز کر سکتا ہے، بس ہمارے گناہوں کو مت دیکھ، ہمارے خطاؤں کو مت دیکھ، اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سے راضی ہو جا، اور ان کے صدقے میں مولا ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور ہمیں وفادار رسول بنا، ہمیں وفادار رسول بنا، ہمیں وفادار رسول بنا، والا ہمارے ماں باپ اور ہمارے بھائی بہن، ہمارے مسلمان سب کی اللہ مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے قبروں میں نور کو داخل فرما، ان کو جنتی کفن عطا فرما، مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جس طرح رمضان مبارک میں مولا ہم نے نمازوں کی پابندی کی، آخری سانس تک 5 ٹائم سنی امام کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم سب کی دعاؤں کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، پیرا میرے میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، وما علینا الا البلاغ والحمد للہ۔